I was very clear in my mind کہ یہ بھٹو نے کرایا ہے، اس لیے میں نے اس کو بائی نیم FIR میں نامنیٹ کیا when he was physically the Prime Minister of the country. اس سے پہلے میرے پر 12-14 حملے ہو چکے ہوئے تھے. ٹوٹل مجھ پر جو حملے ہوئے ہیں، I'm one politician in the entire world who have passed through the hails of bullets. There have been 18 attacks on my life because I was the most powerful parliamentarian. اچھا نہیں لگتا بٹ مجھ سے بڑا پارلیمنٹیرین نہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ مجھ سے بعد میں ہوا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لا بنایا جس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آرڈیننس. اس آرڈیننس کے تحت اگر آپ آئیڈینٹیفائی گورنمنٹ کر لیتی کہ آپ یو آر اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان، تو انڈر دیٹ لا دی گورنمنٹ کو ٹیک یور ڈگری بیک. ود ون notification you would become totally illiterate. آپ کی ڈگری ختم ہو گئی. On the military action in بلوچستان بھٹو کے زمانے میں، سیکنڈ ملٹری ایکشن جو ہے بھٹو کے زمانے میں ہوا بلوچستان میں، اینڈ آئی grilled him. بڑا ویری پاورفل اسپیچ تھی ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. I was the only member from the entire West Pakistan who on the call of my conscience went to Dhaka on 3rd March 1971 when the session was called. But وہ سیشن نہیں ہوا. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر وہ تاریخ ہے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں اور ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے. He was drunk and ساری رات وہ PC ڈھاکہ میں اپر اسٹوری پر وہ کوریڈور میں اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا تھا. تو یہ شرابی بندہ ہو نا، اس کی جہاں اس کی سوئی اٹک جائے وہیں اٹک جاتی ہے. تو وہ ایک ہی جہاں اس کی سوئی اٹکی تھی. while ship is sinking, rat has ran away. میں نے نہ میں اس کا ایڈوائزر، نہ میں اس کا سفیر، نہ اس کا میں وزیر، بلکہ اس کی جو مجلس شورا تھی جو کہ ہینڈ پک تھی، اسی DCs اور SPs نے، مثلاً کسی ضلع سے 4 MNA تھے کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے 4 وہاں سے بندے پک اپ کیے. وہ تو اس نے خود کہا تھا کہ ہاں. تو آج کے جتنے پالیٹیشین ہیں فرام A to Z، کسی کا نام لیں، یہ سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. ایون جاوید ہاشمی، وہ بھی بڑا ڈیموکریٹ، وہ بھی ضیاء الحق کے. میں نے ان سے یہی سوال پوچھا، میں نے کہا کہ آپ تھے، وہ بھی ضیاء الحق منسٹر تھا اس کا. ضیاء الحق کے نواز شریف، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے جب اسلام آباد آتے ہیں جمہوریت، رول آف لا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. بٹ دے ور آل پکڈ اپ بائی ضیاء الحق. آئی واز نیور اے ممبر آف جنرل مشرف کیبنٹ، یا میں اس کا سفیر، یا نہ میں اس کا وزیر، کچھ بھی نہیں تھا. آئی واز پریکٹسنگ. لیکن جو گر گیا، جب چودھری تھا گجرات بھاگ گئے، شیدہ ٹلی بھاگ گیا، اپنا مشاہد حسین بھاگ گیا، اپنا جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، ایوری باڈی رین، جنہوں نے بڑے مزے لوٹے جنرل مشرف تھا، سب بھاگ گئے. تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ جو تم نعرہ بازی کر رہے ہو، نہ یہاں جمہوریت آنی ہے، نہ یہاں رول آف لا آنا ہے، نہ یہاں عدالتوں نے آزاد ہونا ہے. یہ اسی طرح رہے گا، لیکن پاکستان اکنامکلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز ہوگا. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are honored to have Mr. Ahmad Raza Kusuri on our show, who is a senior politician, who is a lawyer, and he is also the founder of our Constitution of 1973. Sir, Assalamu alaikum. How are you doing, sir? Thank you very much. Very kind of you. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. جو ہماری کنورسیشن ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی، پہلے تو آپ کا جو پولیٹکس میں جرنی تھا وہ کیسے سٹارٹ ہوا، پھر ہم وی وڈ مینلی ڈسکس 2 eras. That one is Zulfikar Ali Bhutto's era, the other one is Musharraf's era, because you have been part of his government, if I'm not mistaken. I was not a part of his government, but when he stepped down from power, I was his counsel and I helped him a lot. So, sir, how did you get into politics?
This is very interesting. You see, I was at Government College Lahore, and I was English debater, and I was very popular student at the university level. Uh, in 1963, the then President Ayub Khan. So Ayub Khan was the president of the country. So Ayub Khan controlled the politician through Abdo laws and labor. اور اب اس اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا. یہ وہ ٹائم ہے جب اسٹوڈنٹس کے اندر ایک لیفٹسٹ موومنٹس ڈیولپ ہو رہی ہے, اینڈ اٹ واز اراؤنڈ پاکستان اینڈ جاپان اینڈ کوریا. ورلڈ وائڈ چل رہا تھا. تو پاکستان کوڈ ناٹ بی این ایکسیپشن, یہاں بھی آنی تھی. تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لا بنایا جس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آرڈیننس. اس آرڈیننس کے تحت اگر آپ آئیڈینٹیفائی گورنمنٹ کر لیتی کہ آپ یو آر اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان, تو انڈر دیٹ لا دی گورنمنٹ کو ٹیک یور ڈگری بیک. ود ون نوٹیفکیشن یو وڈ بیکم ٹوٹلی illiterate. آپ کی ڈگری ختم ہو گئی. Now that was a draconian law, and I being a very sensitive natured young man, so I felt disturbed because this is very very odd law. To build up the support of the student community against this law, I went to Dhaka University, I went to Rajshahi University, I went to Karachi University, I went to Hyderabad and Jamshoro Sindh University, and then Punjab University میں تو میں خود ہی تھا. تو ان یونیورسٹیز میں جا کے میں جو میرے جو کاؤنٹر پارٹ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان یونیورسٹیوں میں, ان کے ساتھ میں نے جا کے رابطہ جوڑا. اس کے جو لا ہے اس کے جو سیلینٹ نیگیٹو فیچر سے ان کو ہائی لائٹ کیا. تو دین وی آل کیم آن ون ویو لینتھ. تو ایونچولی آن 3rd November 1963 I took out a huge big procession from the old Punjab University campus, and we moved toward the government house. Kala Bagh was the governor of Punjab, Nawab Kala Bagh. So we gathered to see in a large number, almost about 12,000 students to see. And I was on the truck, I was leading the procession, and very volatile kind of speeches were on, Eventually, we were arrested, when our procession reached close to the جہاں ملکہ کا بت کسی زمانے ہوتے پنجاب اسمبلی کے پاس جب مال روڈ پہ آیا, تو گورنر کالا باغ واز اے ڈیفیکلٹ ایڈمنسٹریٹر. اس نے کہا کہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا جلوس. سو دے ڈرا اے ریڈ لائن کے یہاں سے آپ نے کراس نہیں کرنا. آئی واز لیڈنگ, تو وی کراس دی لائن اینڈ دے اوپن فائر. اینڈ 3 ہمارے اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے. اینڈ ایک خبر ہوتا تھا اس زمانے میں اردو کا, کوہستان, اس نے 7 کالم اس کی نیوز لگائی. اینڈ دیٹ واز بینڈ فار 3 months under the press and publication ordinance. We were arrested by the civil line police Lahore, and I was eventually taken to Lahore Fort for extensive investigation. They thought I'm a communist.
So I was there for over a month, you see. And one DSP who was investigating me, تو وہ آ جاتا تھا تو اس کا انٹائر فوکس واز کہ میں کمیونسٹ ہوں، تو ہی وڈ آسک می اسی طرح کے کویشچنز آپ سے پوچھ رہے کوشچن. ہیں. تو ایک دن میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب بات یہ ہے، اگر مجھے آپ کمیونسٹ کی ڈیفینیشن بتا دیں کہ آپ کی ڈیفینیشن میں کمیونسٹ کون ہوتا ہے، دین آئی ول پلیس مائی سیلف کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. تو وہ جب میں نے یہ سوال کیا نا تو وہ منٹ 1.5 منٹ ایسے غائب ہو گیا مینٹلی، جیسے کہ میں نے اس کو مسئلہ فیثاغورس پوچھ لیا. دین ہی کیم بیک سی، تو مجھے کہنے لگا کہ او جی یہ جڑے اپنا بڑے بڑے وال رکھتے نے اور کالی کافیاں بغیر دودھ دے اور کھنڈ دے پیندے نے اور کافی ہاؤس پہ کہ گورنمنٹ گالاں کٹتے ہیں، کمیونسٹ وہ کمیونسٹ. میں نے کہا فارچونیٹلی آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق میں کمیونسٹ نہیں ہوں. نہ میں کالی چائے پیتا ہوں، نہ میں تو ذمہ دار آدمی ہوں. آئی کم فرام اے فیوڈل فیملی بٹ آئی ایم اے نیشنلسٹ. میں کمیونسٹ ہوں، آئی ایم اے نیشنلسٹ. آئی لو دس کنٹری اینڈ دس از اے ڈریکونین لا، سو آئی ہیو geared up a campaign against that law. See, that's it. Were you leftist at that time یا nationalist? I was nationalist throughout. See. اچھا. I have never been. نہ میں رائٹسٹ تھا نہ میں لیفٹسٹ تھا. I was right in the middle as Centrist. a nationalist. See. ٹھیک. I love this country. تو خیر eventually see, I came out. See, when I came out تو میں جب یونیورسٹی کیفٹیریا بیٹھتا تھا تو وہاں طالب علموں کے میلہ لگ جاتا تھا اور نعرہ بازی امرتا قصوری زندہ باد اسی تھی. وہ پھر بڑے پریشان ہوئے تو یہ تو مصیبت ڈالے گا. دین آئی واز ایکسٹرن فرام دی سٹی آف لاہور فار 6 months. دیس نکالا مجھے دے دیا لاہور سے کہ دیر ور اوپن وارنٹس کہ if I'm visible anywhere in Lahore, I should be arrested, you see. Internally displaced. Yes, internally displaced, you see. So that happened. Now that was the beginning of my student career. Now this is a time when Ayub Khan had a very powerful grip on Pakistan politics, you see. And اس وقت I gave first voice of democracy in this country. یہ وہ ٹائم ہے جب دولتانہ and چٹھاز and پٹھاز بڑے بڑے لیڈر نور الامین they were all ducking their heads behind their thick curtains in drawing rooms, and I was on the streets of Pakistan. Now this my photograph of my being arrested, it appeared in Dhaka and Chittagong, everywhere, all over Pakistan, and that gave me a publicity blast. And I was introduced as a student leader at a country level, you see. So that was the beginning of... and that gave you so much confidence to enter into national politics. That's right. So that's my beginning, you see. تو یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا جرنی. پہلے اس سے آپ کو کوئی مائنڈ میں وہ نہیں تھا؟ I was a debater and I was a cricketer. See, I played first class cricket. تو آپ کے مائنڈ میں جب when you were student before this یہ جو آپ کے ساتھ ہوا، مطلب کہ جو آرڈیننس آیا یونیورسٹی آرڈیننس، اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ what you wanted to be, what careers did you have in your mind? That's an interesting question. That I was from very beginning. I had a mind to come into public life. اور اس کی ریزن ہے my mother. میری والدہ کے جو ماموں تھے، he was number 2 man after قائد اعظم in All India Muslim League, نواب محمد اسماعیل خان of Meerut city. قائد اعظم was the president of All India Muslim League اور میرے جو نانا تھے he was the president of All India Muslim League Action Committee. اچھا. اگر وہ پاکستان آ جاتے تو he would have been the first Prime Minister of Pakistan. But there was a resolution of All India Muslim League کہ وہ قیادت جو ہندوستان میں رہ جائے گی
وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کی پرابلمس کو لک آفٹر کرے گی. تو مسلم لیگ والے کہتے ہی رہے کہ نواب صاحب آ جائیے. ہی سیڈ آئی ایم اے سگنیٹری ٹو دیٹ ریزولوشن. آج کل تو لوگ سیاستدان کچھ کا کچھ بیان دے گا, کچھ کہہ دیتے ہیں. ہی سیڈ آئی ایم اے سگنیٹری, آئی ہیو سائنڈ دیٹ ڈاکومنٹ. اینڈ پلس جس ہندوستان کے لوگوں نے مجھے, مسلمانوں نے ساری عمر مجھے سلیکٹ کیا الیکٹ کیا فار دی سینٹرل اسمبلی آف انڈیا, ان کی اب میں مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں تو دیٹ ول ویری انفیئر. سو ہی اسٹیڈ ان انڈیا اینڈ لکڈ آفٹر دی انٹرسٹ آف انڈین مسلمس. تو وہ جو جتنی بھی ہوتی تھیں میٹنگ دے ور تالے کے دار. یہاں جس کو ہم پنجاب میں جاگیردار کہتے ہیں, وہاں کہلاتے ہیں تالے کے دار. یو پی میں تالے کے دار وہ ہوتے تھے جن کے 20 سے 25 گاؤں میں ملکیت ہوتی تھی. تو دے ور ویری رچ پیپل. اینڈ نواب اسماعیل خان واز ٹوائس وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی بفور پارٹیشن. اینڈ ہز فادر نواب اسحاق خان, میری والدہ کے نانا, he was a judge of the Awadh High Court way back in 1898. And Jawaharlal Nehru's father, Motilal, used to appear before him. And after his retirement, he was the first vice chancellor of the علی گڑھ یونیورسٹی. بلکہ ان کے پیسے سے علی گڑھ یونیورسٹی. اور علی گڑھ میں آج بھی 2 ہی ہال ہیں, ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر اسحاق ہال اور ایک سر سید ہال. سو میری والدہ کا جو ننہال ہے, they were undisputed leaders of Muslims of the subcontinent in 3 areas: in politics, Academia. in academia and in religion. وہ بڑے کھاتے بھی تھے. آ جاتے تھے دیوبند والے, نواب صاحب 400 پنکھے لگوانے ہیں, یہ لو پیسے. بریلویز آ گئے جی, 8000 قرآن پاک چھپانے, یہ لو پیسے. تو they had very powerful inroad also in the religious scholars of India. اور شبیر احمد عثمانی جس نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا, وہ اس کا ٹانکا قائد اعظم کے ساتھ نواب اسماعیل خان نے لگوایا. ورنہ قائد اعظم تو بامبے بیرسٹر تھا بامبے کا, اس کو مولویوں شولیوں سے اس کا کیا تعلق, اس سے صاحب آدمی تھا. تو یہ نواب صاحب نے, نواب اسماعیل خان نے ان کا ٹانکا لگوایا کہ بھئی نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا بھی تو بندہ پارٹی میں ہونا چاہیے. تو شبیر احمد عثمانی واز اے ہیوج بگ ریلیجیس پرسنالٹی. تو نواب صاحب اس کو لے کے آئے. تو اب کمنگ بیک تو میری والدہ نے اپنے ننہال میں کہ جھنڈے بن رہے ہیں مسلم لیگ کے, 200 خواتین آئی ہوئی ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے. اور ان کا جو گھر تھا میرے نانا کا, اٹ واز اے لارجسٹ ہاؤس ان دی سب کانٹینٹ. 17 ایکڑ کے اندر گھر میں تھا. اس کے اندر اپنے کرکٹ گراؤنڈ, یہ دربار ہال, لائبریری, بلیٹ روم, اینڈ دیر ور 40 بیڈ رومس. سم آف دی بیڈ رومز ور ایئر مارکڈ. مثلاً قائد اعظم کا بیڈ روم ہے, جب قائد اعظم آئے گا جب ہی کھولے گا, ورنہ اکارڈنگ ٹو ہز ٹیسٹ وہ کارپیٹس اینڈ سب اس کے ٹیسٹ وغیرہ. یہ اپنا نظام آف حیدرآباد کا کمرہ, وہ جب آئیں گے تو کھلے گا. تو اس زمانے میں دیر واز نو 5 اسٹار ہوٹلز. تو راجے مہاراجے جو نواب تھے ایک دوسرے کے گھروں میں آ کے ٹھہرتے تھے. تو اٹ ہیڈ اباؤٹ 40 بیڈ روم. اور اس گھر کی جو تصویریں ہیں وہ دلی میں پوسٹ کارڈ کے اوپر چھپتی تھیں, ٹورسٹ پوسٹ کارڈ کے اوپر. سو میری ماں نے اپنے ننہال میں مسلم لیگ کو اس کا گروتھ دیکھی. اور پھر ابو آل میری والدہ کے نکاح کے جو گواہ ہیں, دلہن کا گواہ, وہ مولانا محمد علی جوہر ہیں. گریٹ مولانا محمد علی جوہر, وہ میری والدہ کے نکاح کے گواہ ہیں. تو میری والدہ, آل دو مائی بردرز ور ان سول سروس, ایک سول سروس میں تھے, ایک آرمی تھا. اس طرح میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا پبلک لائف میں آئے, اور وہ فل میں نے کی ان کی خواہش کو. سو آئی واز ویری فرام دا ویری بگننگ, ادروائز آئی کوڈ ہیو واکڈ ان ٹو سول سروس. آئی واز ویری good students, I was a debater, and I could have walked into civil service, but I never applied. ورنہ ہمارے ہاں تو جب آپ بی اے میں آئیں تو آپ کو ایک سول سروس کا بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو کہ بھائی میں نے سی ایس پی میں جانا ہے, میں نے فورس. آئی نیور تھاٹ آف اٹ.
from the very beginning, I was clear in my mind, I have to enter into public life. And I was the youngest member of the Constituent Assembly of Pakistan in December 1970. I was 30 years when I was elected to the Constituent Assembly of Pakistan. اچھا پریٹی مچ انٹرسٹنگ آپ کا جو جرنی ہے انٹو پالیٹکس. پھر آپ لیکن ایک وہ موڑ بھی آیا ان یور پالیٹکس ان یور کیریئر کہ وین یو ہیو ہیڈ ٹو لوز یور فادر. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑا ہی ٹریجک مومنٹ تھا, اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی وہ ایک ٹریجک مومنٹ اس طرح سے بھی بنا کہ وہ دیٹ ریزلٹڈ ان دی ہینگنگ آف ذوالفقار علی بھٹو. اس کے ان پہ وہی کیس, وہ بھی کیس آپ نے ہی کیا. جی. تو میں مطلب آئی ووڈنٹ لائک یو ٹو گو ان ٹو دا ہسٹری اور ڈیٹیلز بیکاز دیٹ از ٹریجک, اور آپ کے لیے وہ ایک ڈرامہ بھی ہے آج تک ہے. بالکل. تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی اینڈ ذوالفقار علی بھٹو واز ہینگ ٹو, اور اس میں یہ چیز دیکھی جائے تو بہت سارے جو بیچ میں اگر ہم کچھ انالائز کرنے کی کوشش کریں تو باہر کے آؤٹ سائڈرز بھی تھے انوالو اس کیس میں. دس واز ناٹ اونلی ذوالفقار علی بھٹو جو کہ انوالو تھے. میں یو نو وٹ آئی ایم ریفرنگ ٹو, وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو آج تک پاکستان کے کیس میں وہ لوگ ابھی تک باہر ہیں اینڈ دے آر پلئنگ دیئر رول انٹو illegally into the politics of Pakistan. تو how do you see that? دیکھیں بھائی, بات ہے میرا تو بڑا سیدھا سا مسئلہ تھا. آئی واز ویری کلیئر ان مائی مائنڈ کہ یہ بھٹو نے کرایا, اس لیے میں نے اس کو بائی نیم FIR میں نامنیٹ کیا when he was physically the Prime Minister of the country. اس سے پہلے میرے پر 12-14 حملے ہو چکے ہوئے تھے. ٹوٹل مجھ پہ جو حملے ہوئے ہیں, میں ون پالیٹیشین in the entire world who have passed through the hails of bullets. There have been 18 attacks on my life because I was the most powerful parliamentarian. اچھا نہیں لگتا, بٹ مجھ سے بڑا پارلیمنٹیرین نہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ مجھ سے بعد میں ہوا ہے. میں جب پارلیمنٹ میں گیا تو آئی تھاٹ کہ آئی ول بی اے اپرینٹس, آئی ول لرن فرام دیز بگ نیمس کہ ہاؤ ٹو ڈریس اپ ان پارلیمنٹ, ہاؤ ٹو اسپیک. بٹ میں جب گیا I realized that they are all paper tigers, you see, and I took up the command of the parliament in my hand. Not that I used to use any abusive language. My speeches used to be couched in a most parliamentary expression, but I was very hard-hitting, you see. کیونکہ جب وہ جھوٹ بولتے تھے تو میں سچ بولتا تھا. تو جب سچ میدان میں آ جائے تو جھوٹ کافور ہو جاتا ہے, تو they will feel very upset. So Bhutto launched 18 attacks. In one attack, I was hit with 3 bullets. مجھے 2 ادھر لگی ہیں گولیاں, ایک مجھے گولی ادھر لگی ہوئی ہے. ایک اٹیک میں my elder brother, Khizr Hayat Khan, who later on became a member of the National Assembly of Pakistan, he was mortally injured. اسی طرح ایک حملے میں I was driving the car, I was coming from a marriage party, my father, he was shot down. اسی طرح ایک حملے میں you see I was going back on car تو GT روڈ پر انہوں نے امبش لگایا ہوا تھا. وہاں وہ میں نہیں پہنچا, وہاں پہنچ گیا محمد علی ایکٹر, وہ اس کی گاڑی کا کلر میری تھی گاڑی کا, اینڈ ہی واز ٹال لائک می. تو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ قصوری صاحب نکل پڑے ہیں اور یہ ان کی گاڑی کا کلر ہے. تو انہوں نے اس پر فائر کھول دیا. محمد علی ایکٹر تو بچ گیا, اس کا سیکٹری جو تھا مارا گیا. اسی طرح ایک حملہ اسی ڈبیٹ تھی آن دی ملٹری ایکشن ان بلوچستان, بھٹو کے زمانے میں سیکنڈ ملٹری ایکشن جو ہے بھٹو کے زمانے میں ہوا بلوچستان میں. اینڈ آئی گریلڈ ہم, اسی بڑا ویری پاورفل اسپیچ تھی ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس تھی. تو آئی واز دا لاسٹ اسپیکر آن دیٹ ڈے. تو 11 بجے رات کو سیشن ختم ہوا. اینڈ اس زمانے میں یہ جو پرانی جو ہے یہ اسٹیٹ بینک بلڈنگ یہاں نیشنل اسمبلی ہوا کرتی تھی, اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو, یہ ساری بلڈنگ یہ سارا جنگل بیابان ہوتا تھا. تو CDA پارلیمنٹری لاجز میں CADA کا ہاسٹل کو ریکوزیشن کیا ایز اے پارلیمنٹری ہاسٹل سی تھی. تو ہم لوگ واک کر کے آ کر بس اس کا کلوز اینڈ واک کر کے جاتے تھے. تو
اس زمانے میں نہ یا اس سڑک کے اوپر جو ہے نہ اسٹریٹ لائٹ تھی نہ فٹ پاتھ تھا. تو ہم جا رہے تھے تو دے ڈیسائڈیڈ ٹو رن می اوور انڈر اے جیپ تھی فیڈرل سیکورٹی فورس کی. تو وہ میرے آگے جو گروپ ایک جا رہا تھا تو اس میں ایک میری طرح کا ٹال جی پیپل پارٹی کا اپنا ایم این اے چودھری اقبال فرام شیخ پورہ, وہ تھا, اس کے ساتھ 3 ایم این ایز اور تھے اور کچھ لوگ. وہ جیپ پیچھے سے آئی زناٹا زوں کر کے اور ان کو گھسیٹتی ہوئی. اس زمانے میں جہاں یہ سر سید میموریل ہے آج کل, یہاں کھڈا ہوتا ہے, وہ اس کو گھسیٹ کر نیچے لے گئی. تو میں آئی واز اونلی اباؤٹ 30 یارڈ بیہائنڈ سٹی. تو وہ جب لے گئی تو میں نے کچھ لوگ جو آگے جا رہے تھے کوئی پیچھے آ رہے تھے تو ان کو میں نے آوازیں دیں. اسی سارے کچھ 40-50 آدمی اکٹھے ہو گئے. تو کوئی نیچے کوئی زندہ کوئی کتا بلا بھی آیا تو اس کو بھی آدمی کہتا ہے جاندار آگے پیچھے گئے. انسان نیچے آیا ہوا وہ رول اپ ہوا ہے جیپ کے ایکسل کے نیچے. تو ہم نے جیپ اٹھائی. اب وہ جو تھے جو ڈرائیور تھا اس کا فیڈرل سیکورٹی فورس کا, وہ ہی واز سٹنگ لائک اے کولڈ بلڈڈ مرڈرر, ایسے کہ بھائی پرائم منسٹر کا کام کر دیا. اینڈ جب اس نے مجھے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ احمد رضا کسی سے تھلے ہونا چاہیے, مجھے روح تو نہیں آ گئی, ایسے اس کو جھٹکا لگا. خیر میں نے ہم لوگوں نے جیپ اٹھائی, اس کو نکالا چودھری اقبال کو, ہی واز ایم این اے فرام شیخ پورہ. تو وہ پہلی گاڑی جو آئی اس پوائنٹ پر, اس کو میں نے ایسے روکا تو اس میں حفیظ فی زادہ واز سٹنگ, ہی واز اے لا منسٹر. تو میں نے کہا حفیظ فی غضب ہو گیا تو چودھری اقبال تو اس کو میں نے اٹھا کے حفیظ فرنٹ میں چلا گیا, اس کو بیک سیٹ. باقی 1-2 گاڑیاں ان میں ہم نے باقی جو 3 ایم این اے سے, اور تینوں ایم این ایز کو زبان ان کی بند کرنے کے لیے تینوں کو بھٹو نے منسٹر بنایا. حفیظ اللہ چیمہ تھا فرام سرگودا, ہی واز میڈ منسٹر فار ریلوے. ایک کو منسٹر فار انٹیریئر, اپنا منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر بنایا. اس طرح ان کو کیا. تو دیٹ واز اٹیک آن می. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں بھاگا گاڑی لے کے میں نے ہاسٹل, تو میں نے اپنی گاڑی پکڑی, میں پولی کلینک آیا. اس زمانے میں یہ F8 وغیرہ ابھی نہیں بنے, سارا جنگل بیابان تھا. تو دیر واز اونلی ون ہاسپٹل دیٹ واز نون اے پولی کلینک. تو وہاں بھٹو اور فضل اللہ واز دا پریزیڈنٹ, اور ٹی وی اس زمانے میں ایک ہی ہوتا تھا, PTV. ان کی تصویریں لے رہا ہے وہ کہ اب اپنا آپریشن تھیٹر کے اندر جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. they were showing affinity to the public کہ وہ they are very disturbed about this accident. تو مجھے ایک بندہ ملا, اور وہ اس کے بعد میں کوئی 50 سال سے اوپر ہو گئے اس کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, آج تک نہیں مجھے ملا. پتہ نہیں کون تھا, فرشتہ تھا, کیا تھا. وہ میرے پاس آیا تو مجھے یہ کہنے لگا کہ قصوری صاحب آپ کن درندہ صفت لوگوں میں چلے پھر رہے ہیں. دس اٹیک واز مینٹ فار یو, اور اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. آپ جائیں اپنے ہاسٹل میں جائیں, جا کے 2 نماز رکعت شکرانہ پڑھیں. دس واز مینٹ فار یو, آپ جائیے یہاں سے. تو وہ بندہ میری پوری تگ و دو کے باوجود مجھے آج تک نہیں ملا. پتہ نہیں وہ کون اللہ والا تھا. سو آئی وینٹ بیک. سو دیٹ واز اس طرح میرے پہ بہت سارے اٹیک ہوئے تھے. سو جب یہ والد کا اب ناؤ تھنگس ہیڈ گون بیانڈ لمٹس. سو آئی واز لیفٹ نو چوائس بٹ ٹو پٹ دی نیم آف ذوالفقار علی بھٹو, بیکاز میں تو بڑا ایک ایسا ممبر پارلیمنٹ تھا کہ وہ کوئی دلبن دین پر بھی, ایرانین بارڈر پر بھی کوئی قصہ آتا تھا, آئی ووڈ ٹیک اپ دی ایشو ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. کیونکہ پارلیمنٹ میں وین یو اسٹارٹ اسپیکنگ اینڈ ٹیکنگ اپ دی پبلک ایشوز تو پھر آپ کا بڑی ایکسیس ہو جاتی لوگوں کی, اور اپنا آپ اوپن ہاؤس ایٹیٹیوڈ رکھیں, دروازہ کھلے رکھیں. آپ کے پاس ایسی ایسی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے یو کانٹ امیجن. تو وہ لوگ میرے پاس آتے تھے تو آئی ووڈ ٹیک اپ دیئر ایشوز. تو میں جب لوگوں کے ایشوز کو اتنا اگریسو لیتا تھا فرام لنڈی کوٹل ٹو کراچی, تو میں اپنا ایشو کیوں نہیں لوں گا. ایچ ٹائم آئی ووڈ ٹیک اپ دی میٹر ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. تو بجائے
بھٹو یہ کہتا کہ احمد رضا ٹھیک ہے تمہارے میرے سے کوئی رنجش یا اختلافات ہیں بٹ وی اسٹارٹیڈ آر کیریئر ٹوگیدر یو فاؤنڈر ممبر آف پیپل پارٹی اور اگر تمہیں ہمیں پر اعتبار نہیں بتاؤ کس جج پر تمہیں اعتبار ہے میں جوڈیشل انکوائری کراتا ہوں. تو بجائے وہ اٹیک رکتا 2-3 مہینے کے بعد ایک اور اٹیک آ جاتا تھا مجھ پر. سو ناؤ آئی واز ویری کلیئر ان مائی مائنڈ کہ اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو ہے اسی جس کے پاس میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی, کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ابو لا ہے, اینڈ دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو. اینڈ ہی واز آل پاورفل He بیک was دین. all powerful, you see, very powerful, you see. So that's how, you see, You have had no option کہ by process of elimination, I thought کہ he is the man. اچھا صحیح ٹھیک ہے سر. اب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس ہو گیا, وہ ہی واز ہینگڈ. تو اس کے بعد آپ کو مطلب کہ آج تک جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واز جسٹس سرو ٹو یو, یا جو ضیاء الحق تھے انہوں نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا اور وہ That I really do not know کہ اس نے ایڈوانٹیج لیا یا نہیں لیا, وہ بھی سکتا ہے کیونکہ اگر میرا یہ کیس نہ ہوتا تو بھٹو کسی اور نارمل کیس میں ہوتا تو اس کی بیل شیل ہو جانی تھی, تو وہ تو پھر ضیاء الحق کو چند مہینے نہ چلنے دیتا دی ٹائپ آف بھٹو دیٹ ہی واز. تو آئی تھنک ہی اسٹیڈ آن ان پاور بیکاز آف مائی کیس. آئی وونٹ مائنڈ سیئنگ دیٹ کیونکہ میرے کیس نے اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کر دی. لیکن کوئی اور بھی تو کیسز اس کو مل سکتے تھے. نہیں, وہ کیس اور تھے کوئی نہیں سی بھٹو کے اگینسٹ. ہاں, جس میں کہ بھٹو اگینسٹ نہیں تو باقی گورنمنٹ جیسے ہوتی ہے وہ تھے, بٹ یہاں تو بائی نیم FIR تھی, بائی نیم, یعنی اس میں لکھا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو. جو میں نے وجہ نات پڑھایا, ذوالفقار علی بھٹو, والد شاہ نواز بھٹو, سکنہ المرتضیٰ لاڑکانہ اسی, یعنی نہ اس کے نام کے ساتھ پرائم منسٹر, نہ اس کے ایڈریس پرائم منسٹر ہاؤس, اس پرماننٹ ایڈریس تھی. اور وہ پھر جو تھی FIR داخل دفتر ہو گئی, اس پر IG جو تھا اپنا راؤ رشید, اس کے سگنیچر ہوم سیکرٹری کے کہ کلپریٹس آر ناٹ ٹریسیبل, تو داخل دفتر ہو گئی. بٹ نیچرلی وین دی کلپریٹس ور ان دی پرائم منسٹر ہاؤس, ہاؤ کوڈ دے بی ٹریسیبل اسی. تو آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ, اور یہ میں نے FIR میں ایک میرا ریلیٹیو سے جو آیا اس کو میں نے ہینڈ اوور کر دی. میں نے کہا دس از مائی پرسنل ڈاکومنٹ, میرا سگا بھائی بھی بوائز کو بھی نہیں تمہیں دینا, تو جب میں کبھی کال کروں گا زندگی میں تو تمہیں لے کے آنا ہے. تو وہ پھر اپنا بھٹو اسٹیپ ڈاؤن آؤٹ آف پاور آن 5 جولائی 1977. تو میں نے کوئی 12 یا 13 جولائی کو یہ ڈاکومنٹ وہاں سے سمن کرا لیے, اینڈ دین آئی فائلڈ اسی. یہ یہاں میں بڑی کلیئر, it was not the government who took the initiative. I filed a private complaint before the session judge لاہور, اور یہ کیس اسٹارٹ ہوا جس میں نے بھٹو کو نامنیٹ کیا ایز اے رسپونڈنٹ. مائی کاؤنسل واز فارمر جج آف دی لاہور ہائی کورٹ شیخ شوکت علی, اینڈ ہی واز بینگ اسسٹڈ بائی ڈاکٹر خالد رانجھا who later on became law minister. He was his junior. تو یہ کیس ہم نے وہاں اسٹارٹ کیا, اور جب وہ پیما فشائی اسی کیس واز میڈ آؤٹ, تو دین وی فائلڈ این اپلیکیشن بفور دی ہائی کورٹ کہ سنس دی اکیوزڈ آر ویری ہائی اپ, ویری پاورفل, سیشن جج لاہور ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈسپینس جسٹس, سو دس کیس may be transferred to ہائی کورٹ in its original criminal jurisdiction. یہ پیپل پارٹی کہتے ہیں ہمیں ایک فورم سے ہی ختم کر دیا اور سیدھا ہائی کورٹ میں چلا گیا. It was through proper order of the ہائی کورٹ اسی. تو یہ کیس بھی میں نے انیشیٹ کیا کیونکہ میں نے تو اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا اسی. میرے لیے تو چاہے کوئی بھی آ جاتا پاور میں آتا تو آئی ووڈ ہیو ٹیکن اٹ. اگر آپ کو آج لیٹس سے کہ ذوالفقار علی بھٹو از الائیو, اور اگر آج آپ کو موقع ملتا کہ اس کے خلاف کیس کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو واٹ وڈ یو ہیو ڈن؟ آج تو خیر ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی انوائرمنٹس ہیں تھی, بٹ اگر آج بھی میرا کوئی بھائی بہن مارتا میں ضرور کرتا اسی.
I could not leave, you see. He had killed my father, you see, who was an innocent man who had got nothing to do with my politics. His only fault was that he was the father of a politician who was very aggressively against the government of the day. You see, that was, you see. اچھا یہ جو 1971 میں ہمارا سے سیپریٹ ہو گیا بنگلہ دیش، تو اس میں بھٹو کا کتنا رول تھا؟ یا اس میں زیادہ رول، زیادہ میں اگر اف آئی وڈ پٹ اٹ، زیادہ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھا سپریشن آف بنگلہ دیش یا اس ٹائم کا ایسٹ پاکستان، یا زیادہ رول جو تھا وہ بھٹو کا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایل ایف او کے تحت، لیگل فریم آرڈر کے تحت جو کہ یحییٰ خان نے بنایا، اس کے تحت 1970 کے الیکشنز ہوئے. اس میں 169 سیٹس were allotted to East Pakistan because according to their population, and 131 seats were allotted to West Pakistan. Out of 169, 167 seats were won by Sheikh Mujibur Rahman. He virtually swept the poll. Only two people got elected. One was Nurul Amin, who was a colleague of Quaid-e-Azam, and second one was Raja Tridev Roy, who was the tribal chief of the Chakmak tribe. تو اس کے جو قبیلے نے اس کو ووٹ ڈالا، باقی ہی سب دی پولز. اچھا، یہاں جو تھا بھٹو کو آؤٹ آف 131 دی پیپل پارٹی گاٹ 82 سیٹس. ناؤ suddenly Bhutto became politically very ambitious. He wanted to share power with Sheikh Mujibur Rahman. Somehow or the other, Sheikh Mujibur Rahman had a pathological hatred for Zulfikar Ali Bhutto and Khan Abdul Qayyum Khan. اس کا یہاں سے کوئی بھی ایم این اے نہیں تھا، تو یہاں تو اس نے شیئر دینا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں انڈیپینڈنس کو منسٹریاں دے دوں گا، میں ولی خان باقیوں کو دے دوں گا، ناٹ ٹو دا پیپل پارٹی. اٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو. سو بھٹو نے جو تھے، اس نے کے 3-4 بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کہ میں اب ذکر کرنے لگا ہوں. ہز فرسٹ اسٹیٹمنٹ واز پرابلی آن دی 14th of February 1971. From Peshawar. Venue was house of Hayat Mahmud Khan, who later on became the governor of Frontier. وہاں سے اس نے بیان دیا کہ پیپلز پارٹی will not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages and that we would be going to slaughterhouse. کہ پیپلز پارٹی اگلا سیشن اس لیے اٹینڈ نہیں کرے گی کہ ہم جا رہے ہوں گے میدان قتال میں، اور ہم وہاں دوہرے یرغمال بنا دیے جائیں گے. اگر میں کہوں جی میں کراچی میں جاؤں تو میں میدان قتال میں جا دو رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں نے کراچی کو ڈیلنگ کر دیا ہے. ناؤ بھٹو واز ماسٹر پر ایکسلنس مومل بیان دینے کا، جس کے 2-2 3 میں نے جب مرضی نکال لے. ناؤ ہی از ناؤ گیونگ میکنگ اے بیس فار separation. His second statement is 28th of February 1971. Venue is Iqbal Park, Lahore. He is addressing over 1 lakh public at Lahore. اور وہ کہتا ہے کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا، یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. دس از سیکنڈ اسٹیٹمنٹ. ہز تھرڈ اسٹیٹمنٹ از 14th of March 1971. The venue is Nishtar Park, Karachi. تو وہاں بھی جلسہ عام کو تقریر کرتے کہتا ہے کہ یو آر دی پوائنٹنگ ٹوورڈ دی مجیبر، یو آر دی majority party of East Pakistan, I am the majority party of West Pakistan, therefore separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan. کہ تم مشرقی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہو، میں مغربی پاکستان، لہٰذا ادھر تم ادھر ہم. اور یہ عباس اطہر ہوتا تھا ایک خبر آزاد، اس نے 7 کالم ایک ہیڈ لائن لگائی، اور وہ آج تک پیپل پارٹی کو چپکی ہوئی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، وہ اس نے لگائی. اور فورتھ اس کا جو بیان ہے وہ ہے کہ
یہ جو ایکشن تھا اپنا ایسٹ پاکستان میں وہ 25 مارچ کو سٹارٹ ہو گیا. بھٹو اور ساری پولیٹیکل پارٹی کو یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں بلایا ٹو ریزالو دی ایشو, کیونکہ 3 مارچ کو سیشن کال ہوا تھا اینڈ دیٹ 3 مارچ کا سیشن تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا ود دی کولیژن آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ یحییٰ خان. اس سے پہلے بھٹو نے یحییٰ خان کو مرغابیوں کے شکار کے لیے لاڑکانہ بنایا. وہاں مرغابیوں کا شکار نہیں ہوا, وہاں پاکستان کا شکار ہو گیا, اور وہاں سیٹل یہ ہوا کہ یحییٰ خان ول کنٹینیو ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ ہی ول بی دی پرائم منسٹر. سو 3 مارچ کا سیشن تھا جس کے لیے میں گیا. آئی واز دی اونلی ممبر فرام دی انٹائر ویسٹ پاکستان who on the call of my conscience went to Dhaka on 3rd March 1971 when the session was called. بٹ وہ سیشن نہیں ہوا. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر وہ تاریخ ہے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزارہ بے گناہ لوگ مارے گئے. تو پھر اپنا اس نے یحییٰ خان نے ایک اور ڈیٹ دی, وہ تھی 25 مارچ فار دی نیشنل اسمبلی کے اناگرل سیشن کے لیے. اس سے پہلے یحییٰ خان نے ان سب کو اکٹھے بلایا فار دی کانسٹیٹیوشنل ٹاکس, کہ تاکہ بیٹھ کے بعد اس میں یہاں سے ساری ویسٹ پاکستان کی پارٹیز گئیں, بھٹو بیٹھا, اینڈ دیر واز نو سیٹلمنٹ. بھٹو بضد رہا کہ نہیں یہ پہلے سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, بعد میں سیشن ہونا چاہیے, اور اس لیے بھٹو کیا سیٹلمنٹ چاہتا تھا؟ بھٹو اس میں کیا چاہتا تھا کہ بھٹو پاور شیئر اور شیخ مجیب کا کیا؟ شیخ مجیب ایز آئی سیڈ ہی از ہیٹریڈ فار ذوالفقار علی بھٹو, تو وہ تو نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا تھا. تو اب جب وہ سیٹلمنٹ نہ ہوا تو وہ 25 مارچ کا سیشن بھی پوسٹ پون ہو گیا, اینڈ آرمی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اے ملٹری ایکشن. وہ 25 کا ہوا, اور اپنا یحییٰ خان تو خاموشی سے اپنا وہاں سے واپس آ گیا, اپنا ان کو بغیر بتائے ہوئے اس نے جہاز پکڑا تو یہ کیم بیک ٹو ویسٹ پاکستان. اس کو بھٹو کو ادھر ہی چھوڑ آیا ٹو واچ دی ملٹری ایکشن, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ذرا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. And who called for the military action directly? نیچرلی یحییٰ خان نے کیا ہوگا اسے, نیچرلی وہ تو وہی تھے فوج کی کما. اب وہاں بھٹو جو ہے وہ ہی واز ڈرنک, اینڈ ساری رات وہ پی سی ڈھاکہ میں اپر اسٹوری پر وہ کوریڈور میں اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا تھا. تو یہ شرابی بندہ ہو نا, اس کی جہاں اس کی سوئی اٹک جائے وہیں اٹک جاتی ہے. تو وہ ایک ہی جہاں اس کی سوئی اٹکی تھی. while ship is sinking rat has ran away, while ship is sinking rat has ran away. تو اس کی سوئی اس کو اٹکی ہوئی تھی. تو کیونکہ یہاں چلا گیا, ان کو چھوڑ گیا. لیکن اگلے دن 26 کو جو انہوں نے ایکشن دیکھ لیا تو اس کو انہوں نے جہاز پرووائڈ کیا. ہی کیم بیک when he landed at کراچی ایئرپورٹ, the word press was there to receive him. اب یہ گریٹ ڈیموکریٹ اسکالر فرام آکسفورڈ اینڈ برکلے ٹاکنگ اباؤٹ دی ہائر پرنسپل آف ڈیموکریسی, اب وہ کیا کہتے ہیں جب پریس نے پوچھا, کہتا ہے تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. اس لیے اس کا تو اس دن بیان ہو چاہیے تھا کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی کہ آپ نے میجورٹی پارٹی کا گھن بچہ کھولو کر دیا. تو یہ کہہ رہے تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. سو ان چاروں بیانوں کو اگر آپ کنیکٹ کر پڑھیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اقتدار کا رسیہ تھا, اور اس نے اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا. اچھا جب وہ جاتے ہیں ان اس میں یو این میں ہاں سوری وہ یو این میں جاتے ہیں, اور وہ بیان ان کا بڑا مشہور ہے آج بھی. وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, آئی وانٹ بی اے پارٹی, وہ بڑی مشہور ہے, اور اس میں وہ ڈاکومنٹس کو ایسے پھینکتے ہیں.
تو تب وہ کیسے اس ٹائم پہ ان کی کیا سچویشن تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور وہ دیکھیں کس پوزیشن پہ تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے ہی ہیڈ بائی دیٹ ٹائم آلریڈی پہلے سے وہاں جا کے بیمار پڑ گیا. اور یہ وہ بھٹو جس کے بارے میں پیپل پارٹی ہم لوگ سارے بڑے فخر سے کہا کرتے کہ بھٹو سندھ کے ریگستانوں میں 103 104 بخار کے ساتھ 3 دن جلسے کرتا رہا. وین پاکستان نیڈیڈ ہم یہ وہاں جا کے لیٹ گیا, بیمار ہو گیا 3 دن. اسی Now every day was important, every day, because Indian Army was moving forward toward Dhaka. And he received telegram from Major General Rauf Farman Ali, who was actually, he was the governor. Dr. Malik to aise civilian governor tha to show to the public, but actually it was Rauf Farman Ali who was a military governor. Uske telegram کہ یہ سیز فائر کا کرو. ناؤ سی جو تھا کون سا مطلب پولینڈ تھا, کون سا تھا, دیٹ ون آف دی یورپین کنٹری مووڈ اے ریزولوشن فار دی سیز فائر. اب سیز فائر اگر ہو جاتا ہے تو, اور اگر سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو پاور اس کو تو نہیں ملی. پاور تو دنیا نے, انٹرنیشنل ورلڈ نے تو دینی ہے, میجورٹی جس نے جیتی ہوئی ہے. بیکاز ون آف دی بیسک پرنسپل آف ڈیموکریسی از دیٹ ڈیموکریسی دا گورنمنٹ آف 51 over 49. And Sheikh Mujibur Rahman was not 51, he was about 67. And People Party was not 49, it was about 32. تو پاور جو سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے, سیز فائر ہو جاتا ہے, پاور تو پھر شیخ مجیب الرحمان کو ملنی ہے. سو ہی نیور وانٹیڈ اے سیٹلمنٹ. ہی نیو کہ اس کا اس سارے سیاسی دھندے میں اس کا کوئی چانس نہیں بنتا ٹو شیئر پاور. ہی ڈیلیڈ, اور وہاں اس نے وہ جو ہے اپنا جو قرارداد تھی وہ نہیں پھاڑی, بلکہ پاکستان کا نقشہ پھاڑ دیا. یہ اس نے ڈرامہ لگایا فار موچی گیٹ اینڈ بھاٹی گیٹ. او بلے بلے پٹو ساڈا شیر ہے, باقی ہیر پھیر ہے. یہ اٹ واز فار دیٹ کنزمپشن. اسی اینڈ وہ اس کا فائدہ ہوا اس کو پولیٹیکلی. اسی دیٹ اس کا وہ ڈرامہ جو تھا. سو بھٹو واز اے ہیوج بگ پولیٹیکل گیمک. اسی اینڈ اور الفاظ وہ ایسے مومل بولتا تھا جس کو وہ کسی ٹائم بھی اپنی طرف اسی اس کو مولڈ کر سکتا تھا. سو پالیٹکس ہی نیو. I will say that he was virtually an expert, a technocrat in politics, but unfortunately he was اس کی ambitions اتنی تھیں at the cost of the integrity and the solidarity of the country. And because of that, Pakistan was broken into two. He was squarely responsible. آپ ایک پڑھیں اپنا انٹرویو, پروفیسر ہے, ہی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان امریکن یونیورسٹی ان واشنگٹن, جس نے یہ اپنا بنائی تھی جی مووی جنا, پروفیسر اکبر ایس احمد. تو پروفیسر اکبر ایس احمد از اے HOD, head of department at American University in Washington, and he looks after the Ibn Khaldun chair, and he's the authority on Islam. Very brilliant man, very close friend of mine. He was basically a civil servant. He was a commissioner, Quetta commissioner, Hyderabad. Then he resigned. Then he became High Commissioner of Pakistan in London, and that he also resigned. He's an academician, and then he went to America. There he is, even now he is teaching. تو اس کا انٹرویو دیکھیے, ابھی پرسوں چوتھ میں دیکھ رہا تھا. Now he said کہ I was traveling in that plane in which Bhutto was traveling on 26th. He was assistant commissioner in East Pakistan at that time. He said I was traveling in the same plane, and this is what he said. اچھا چلیں, بھٹو نے تو پاکستان کی پاکستان ڈیوائڈ ہو گیا, پارٹیشن بلکہ نہیں کہنا چاہیے, ڈیوائڈ ہو گیا جی, ڈیوائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. بٹ لیٹر آن کمس ضیاء الحق صاحب, اور ضیاء الحق کا آج بھی اگر ذکر کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا
پاکستان کی جو سوشل فیبرک ہے، جو پاکستان کی ایک اگر پاکستان میں جو اسلامائزیشن کا پروسیس ہے، اگر ایکسٹریمزم کو دیکھیں، اس کے علاوہ پاکستان کو جس نے مطلب کہ جو پاکستان کا بارڈر تھا، ہے ویسٹرن بارڈر ہے، جو ایک اور وار تھی اس ٹائم پہ جو ریڈ آرمی کے اگینسٹ سٹارٹ ہوئی، اس میں اس نے پراپرلی ایک پارٹیسپیٹ کیا، پراکسی وار کا پارٹ بنا، اور اس کی سارا کا سارا جو رزلٹ ہے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کو اس ٹائم کو آپ ضیاء الحق کے ٹائم کو آپ ہاؤ ڈو یو سی ہز ٹائم؟ لیکن پہلے تو میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ میں نہ ضیاء الحق کا ایم این اے، نہ میں اس کا ایڈوائزر، نہ میں اس کا سفیر، نہ اس کا میں وزیر، بلکہ اس کی جو مجلس شورا تھی جو کہ ہینڈ پک تھی، اسی ڈی سیز اور ایس پیز نے مثلاً کسی ضلع سے 4 ایم این اے تھے کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے 4 وہاں سے بندے پک اپ کیے. وہ تو اس نے خود کہا تھا کہ ہاں، تو آج کے جتنے پالیٹیشین ہیں فرام اے ٹو زی، کسی کا نام لیں، یہ سارے ضیاء الحق کے ایک گملے کی پنیری ہیں. اسی ایون جاوید ہاشمی، اسی وہ بھی بڑا ڈیموکریٹ، وہ بھی ضیاء الحق کے. میں نے ان سے یہی سوال پوچھا، میں نے وہ انہیں بھی کہا کہ آپ تھے، وہ بھی ضیاء الحق منسٹر تھا اس کا. اسی ضیاء الحق کے نواز شریف، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں، جو گلے پھاڑ پھاڑ کر جب اسلام آباد آتے ہیں جمہوریت، رول آف لا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، بٹ دے ور آل پکڈ اپ بائی ضیاء الحق. احمد رضا قصوری واز ناٹ اے ممبر آف ایون ہز مجلس شورا. اسی سو میں نے یہاں اپنے آپ کو اس سے ڈی لنک کر لیا، سی آئی واز ناٹ تھی. اور ورنہ میرے کیس کی وجہ سے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو آئی شوڈ ہیو بین his right hand man, I should have been most powerful. I had established my credential as one of the top parliamentarian. I was very formally educated. I come from a very powerful family of not Pakistan, subcontinent, you see. So I could have been anything, but I never. میں نہ ایوب خان کے ساتھ تھا، نہ میں ضیاء الحق کے ساتھ تھا، نہ میں جنرل مشرف کے ساتھ تھا. I have never been part of any military dictator. I have been practicing as a lawyer and that's it. یہ تو میں اپنی جام یہ سمجھتی ہے. باقی ٹھیک ہے، اسی یو آر رائٹ. اسی وہ پراکسی وار تھی اور ڈالرز آ رہے تھے، اینڈ دو ڈالرز جو دے ور بینگ فنل تھرو آئی ایس آئی، اور آگے پھر وہ تقسیم ہوتے تھے، ان آرڈر تھے، جس میں بہت سارے لوگوں نے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہاتھ دھوئے انہوں نے، ہاتھ دھوئے، مر چکے ہوں وہ جرنیل، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ آئی نو ایوری باڈی اسی ہو میڈ ٹنز آف منی، اسی جن کے بیٹے آج بہت بڑے بڑے انڈسٹریز بنے ہوئے ہیں. اسی کیا ہوتی ہے اسی جرنیل کی تنخواہ سے زیادہ تو میں اس سے بہت ڈبل تو میں پیسے میں لا پروفیشن سے کماتا تھا. بٹ میرے پاس تو آج کوئی نہ میرا پلازا ہے اس ملک میں، نہ میری کوئی انڈسٹری ہے. وہ جو باپ دادا کی جائیداد اسی جو آئی انہیریٹڈ اسی اپنے باپ سے، میرے باپ نے اپنے دادا سے، میرے دادا نے پڑھا، وہ چلی آ رہی وہی، اور وہ آگے تقسیم انڈر دی لا آف انہیریٹنس وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ. تو دیٹس واٹ آئی ایم. اسی مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں تمام ایم این ایز اور ایم پیز کو کہا گیا، ایک 32 صفحے کا ایک تھا ایک ڈاکومنٹ، اس نے سب نے بھرنا تھا، اس میں کہ آپ کی فیکٹریاں کتنی ہیں، زمینیں کتنی ہیں، ٹرانسپورٹ کدھر ہے، کتنے ایسی آپ کی گاڑیاں، وہ لمبا چوڑا. تو میں نے سب کے آگے نیل 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 سب کے آگے، اور میں نے کہا کہ مائی گریٹ گرینڈ فادر انہیریٹڈ دس پراپرٹی ڈورنگ Mughal period, and it kept coming down, and that is with me, which is my ancestral property. نہ پوری میری فیملی، ناٹ می، پوری میری فیملی نہ کسی گورنمنٹ کا ہمارے پاس کوئی پرمٹ ہے، نہ کوئی اپنا بزنس لائسنس ہے. ہمارے پاس جو باپ دادا کی جائیداد ہے وہی ہے ایسی تھی. تو یہ میں نے لکھا، اور پھر میں نے نیچے ایک شعر لکھا کہ ان خستہ تنوں سے موتسبو کیا معلوم مرتا کی پوچھتے ہو، لو دامن ہم نے جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. اسی اور نیچے میں نے سگنیچر، آئی واز دی فرسٹ مین ٹو بی کلیئرڈ
بھائی اسی مطلب لاہور میں 3 کوٹ بیٹھتی تھیں, ایوری کوٹ واز ہیڈڈ بائی بریگیڈیئر اسی. تو مجھے اب جو آواز پڑی اسی کہ احمد رضا قصوری حاضر ہوئے, تو اس ہر ایک جو تھا وہ کمیٹی, اس کے اندر بریگیڈیئر واز ہیڈنگ, اس کے اندر ایک انکم ٹیکس کا, ایک کسٹم کا, ایک ریونیو کا, اسی اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ایک بندہ, جس کے بعد پورا آپ کا پروفائل تھا اکنامک, ایک انڈسٹری کا. تو میں جب گیا تو بریگیڈیئر سلیم پٹھان فرام مردان واز ہیڈنگ دیٹ کمیٹی. تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا, کہتا ہے کہ سر واٹ اے پلیئر ٹو ریسیو یو, نو کوشچنس, وی ول ہیو اے کپ آف ٹی وتھ یو, یو آر اے موسٹ آنریبل پالیٹیشین ان دس کنٹری. اسی میرے ساتھ انہوں نے چائے پی, اینڈ آئی واز فرسٹ ٹو بی کلیئرڈ. اسی ہیڈ لائنس ساتھ جنگ میں 7 کالم کی کہ احمد رضا قصوری کو کلیئر کر دیا گیا. سو اف یو یہ کانفیڈنس جو آتا ہے, جب آتا ہے جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور رزق حلال کھاتے ہیں. رزق حلال ایک بڑی پاورفل ٹونک ہے, وہ آپ کے اندر ایک کتنا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور میری عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر. میں دیکھیں آج تک محفوظ ہوں 18 حملوں کے باوجود بھی, آئی ایم اسٹل انٹیکٹ. اسی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ. اور یہ جو قرآن پاک میں کہانیاں ہیں فرعون کی اور اپنا حضرت موسیٰ کی اور نمرود کی اور حضرت ابراہیم کی, حمان کی, اور یہ کہانیاں تا قیامت میرے اور آپ کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں اسی فرعون آئیں گے, اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی کھڑا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا فرعون ہو گیا, لوگوں کی عزت نفس سے محفوظ نہیں, اس کی ملک کی سیکیورٹی محفوظ نہیں, ہزارہ بندے اپنی خواہش کے لیے مرواتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک موسیٰ کے رول میں بھی کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ آئی واز پکڈ اپ بائی گاڈ آل مائٹی اللہ. ورنہ میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں, اسی میں تو کیڑی نہیں مار سکتا. مجھے اتنا بڑا کیس لڑنا مذاق ایسی تھی. اسی پاکستان دنیا کی 500 سال کی تاریخ میں آپ کو کوئی انسٹانس نہیں ملے گا جہاں ایک شہری نے ملک کے پرائم منسٹر موسٹ پاورفل پرائم منسٹر کو تختہ دار پر لے گیا. یہاں تو آپ تھانے دار کو نہیں پکڑ سکتے. آپ کے سامنے مثال ہے اپنا عمران خان کی, گورنمنٹ تھی پرویز الہی کی, اس پر جو اپنا وزیر آباد میں اٹیک ہوا, کہ ابھی تک چلاتا کہ میرا FIR نہیں ہوئی, اینڈ ہی واز اے فارمر پرائم منسٹر. تو میں نے تو وائل ہی واز اے پرائم منسٹر آف دی کنٹری ذوالفقار علی بھٹو, آئی گاٹ FIR نامینیٹڈ, جس میں نے بائی نیم اس کا ذکر کیا. اب یہ کون کرا رہا ہے؟ میرے میں کیا قوت ہے؟ ہو آئی ایم نو باڈی, آئی ایم جسٹ آئٹم ود ان این آئٹم, آئی ایم نو باڈی. اللہ کرا رہا ہے, اللہ کرا رہا ہے, اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا. تو اس زمانے میں یہ کہانیاں جو ہیں ایسے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ تا قیامت تک لوگوں کو بتاتا رہے گا فرعون مت بننا, اگر فرعون بنو گے تو میں موسیٰ بھی کھڑا کر دوں گا. Sir, why did you choose to be Pervez Musharraf's counsel? دیکھیں میں بیسیکلی آئی ایم اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. یہ میرا پیپل ہو نو می رائٹ فرام مائی چائلڈہڈ دے ول اگری کہ میں آئی ہیو نیور بین ود پیپل ان پاور. میرا سگا بھائی بھی اگر اقتدار کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا نا تو میں اس کی بھی لگامیں چھوڑ دوں گا. کہیں بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ لگامیں اس لیے پکڑی کہ میں اقتدار بیٹھا ہوں. نو, دیٹس ناٹ مائی اسٹائل. میں بیسیکلی گرے ہوئے, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بھٹو کیم ٹو لاہور اینڈ ہی واز سپوز ٹو ایڈریس پنجاب یونیورسٹی وے بیک ان 1963. آپ کو یاد ہوا کہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم آیا تھا ایوب خان نے, تو ہی واز ڈپیوٹیڈ کیونکہ ہی واز اے گڈ اسپیکر ٹو سیل آؤٹ دی کانسیپٹ آف بیسک ڈیموکریسی. تو ہی کیم ٹو پنجاب یونیورسٹی. تو پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ ہال جو ہے اس میں کچھ 4,000 لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے, جیم پیکڈ اسی. اینڈ ہی کیم ٹو سیل آؤٹ دی کانسیپٹ آف بیسک ڈیموکریسی. میں فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے ہی بھٹو روسٹم پہ آیا
تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے دونوں ہاتھ ایسے کیے, میں نے کہا آنریبل منسٹر, وی ول ناٹ ہیئر یو in your capacity as a spokesman of Ayub Khan, but in your capacity as a scholar from Oxford and Berkeley, you can address us any length of time and we will hear you with rapt attention. So choice is your, would you like to address us as a representative of Ayub Khan or in your private capacity? اب اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. اسی بھٹو ایوب خان تو اس کو لانے والا تھا, ایوب خان کو تو ڈیڈی کہتا تھا. تو نیچرلی اس کا سوال بنتا تھا, ہی سیڈ ہو آر یو. تو میں نے بڑے لو ٹون میں کہا آئی ایم نو باڈی. دین وائی آر یو اسٹاپنگ می؟ آئی سیڈ آئی ہیو گاٹ اے مینڈیٹ. ویئر از یور مینڈیٹ؟ آئی سیڈ آل رائٹ آئی شو یو مائی مینڈیٹ. آئی ٹرن بیک اینڈ آئی ناؤ فیس دی اسٹوڈنٹس. تو میں نے فل تھروٹل وائس میں کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, have I properly expressed your sentiments and views to the honorable minister? تو لڑکے لڑکیاں دو دو ہاتھ کر کے کہا یس. میں کہا دس از مائی مینڈیٹ. اب وہ جوان تھا, میں نوجوان تھا, اس نے بھی کوٹ اتار لیا, میں نے بھی کوٹ اتار لیا. اور بیچ میں درجنوں کے ساتھ تھے انسپیکٹر, ڈی ایس پیز, ایس پیز, جانے دو جانے دو. اس کے ساتھ آیا ہوا تھا احمد سعید کرمانی, ہوا سینئر موسٹ منسٹر آف ویسٹ پاکستان گورنمنٹ. یہ جو ڈاکٹر کرمانی جو آج کل نون میں ہے, اس کا باپ, وہ بڑا سمجھدار تھا اینڈ لاہورائٹ تھا. ہی نیو می تھورلی, میرے ٹیمپرامنٹ کو جانتا تھا. اس نے اس کے کان میں کہا اس نے کہہ دیا نا, اب اس نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور یہاں کوئی دنگا فساد ہو گیا تو یہ بجائے سیل آؤٹ کرنے کے الٹا پڑ جائے گا. آئی ڈڈ ناٹ لیٹ ہم اسپیک. وہی بھٹو جب چھوڑ اپنا, جب وہ کیبنٹ سے نکالا جاتا ہے, مجھے کوئی 2-4 دن پہلے اخباروں میں تب سے آ رہے تھے, پتہ لگتا ہے کہ جا رہا ہے, ہی از گوئنگ بیک آن تیز گام سلون میں. تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنے بھائی کے دفتر میں. تو اس کا ہی واز اے لائر لائک می, تو ان کا دفتر مال روڈ پر تھا. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, اتنی دیر میں حبیب جالب آ گیا. تو میں نے حبیب جالب کو کہا کہ جالب بھائی, وہ بھٹو جا رہا ہے, مجھے یار 2-4 شعر تو لکھ دو, تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. تو جالب نے کہا چھوڑو یار, کس ٹیڈی بوائے کے بات کرتے ہو, چھوڑو یار, میری قلم اب انہیں لوگوں کے لیے رہ گئی ہے. تو میرے بھائی نے مجھے ایسے ایسے کہا کہ جانے دو. تو آئی ڈنٹ پریس ہم. تو تھوڑی دیر بعد 1-2 منٹ کے بعد میرے بھائی نے اپنے منشی کو بولا, نعمت. انہوں نے کہا جی صاحب. انہوں نے کہا جاؤ جا کے فرینچ وائن سے ادا لے کے آؤ. وہ جب ویو جالب نے ادا پیا تو وہ پھر باغو بہار شخصیت اپنی اس کے لہر میں آ گیا. کہتا لاؤ احمد رضا, کاغذ لاؤ, پینسل لاؤ. تو اس نے شعر لکھے. آپ کو آپ تو یو مسٹ بھی, میں تو پیدا بھی نہیں شاید آپ کو ہوں جب جس کی میں زمانے کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں جو بھٹو نے بیان دیا تھا جب اس کو نکالا گیا کہ آئی ول ناٹ اسٹے ان دس کنٹری, آئی ول گو اینڈ سیٹل ان جرمنی. تو جرمنی کو اردو میں کہتے ہیں المانیہ. تو مجھے اس کے 2-4 کپلٹ یاد ہیں کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا, آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا, المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہیں, اپنے وطن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. اس طرح 6-7 کا. وہ میں گیا نوائے وقت, وہ ہمارے دفتر کے قریب ان کا شاہدین بلڈنگ میں ان کا دفتر ہوتا, کیونکہ یہ شعر اور یہ پامفلیٹ کسی اور پریس نے تو چھاپنا نہیں تھا, وہاں کا بڑا ہولڈ تھا. تو نوائے وقت میں گیا, وہاں میں نے اس کا 10,000 پامفلیٹ بنوائے. اس پہ بھٹو کی تصویر, نیچے اس کا پروگرام کہ فلاں ڈیٹ کو اپنا تیز گام پہ اتنے بجے وہ کراس کر رہا ہے, اور یہ شعر اسی. تو یہ میں نے لاہور کا کسی کالج کا ایک جو تھا کہ ایک کمرہ نہیں چھوڑا کسی ہاسٹل کا, ایک کمرے میں نیچے سے موٹر سائیکل میں نے پیچھے ایک اسٹون بٹھایا, ایک کمرے میں اسے ٹھکا ٹھک تھی. اور پھر میں نے اسکولوں میں جب ہاف ڈے ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے, تو وہاں ہم جاتے تھے, ہم کوئکلی
ایکشن کرتے کر کے وہاں سے بھاگتے تھے کیونکہ پیچھے انٹیلیجنس آنا لگ جاتی ہو. دیر واز نو نیوز. حالانکہ لاہور جو شہر ہے میڈیا کا شہر ہے, کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے جانے کی. بٹ ایوری اسٹوڈنٹ ان لاہور نیو بھٹوز ارائیول اینڈ بھٹوز کا لاہور سے پاس آن ہونا. سو دیر واز اباؤٹ 12-13 ہزار آدمی اسٹوڈنٹ جو تھا وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا, اور نعرے پہ نعرہ. میں جو اوور ہیڈ برج ہوتا ہے فرام ون پلیٹ فارمس کے, اس کے اوپر کھڑا, میرے پاس میگا فون تھا, اس پر میں تقریر ہوتا, وہ میرا اسٹیج تھا, وہاں سے میں تقریر, نیچے پلیٹ فارم ساری دنیا تھی, اور میں دھواں دھار تقریر کر رہا ہوں بھٹو اب ایوب خان کے خلاف. جب گاڑی آئی تو میں نے کوئی 100-150 لڑکوں کو کہا کہ جا کے انجن کے آگے لیٹ جاؤ جا کے. میں نے کہا اب گاڑی جو ہے, میں نے لاؤڈ اسپیکر, گاڑی جب چلے گی جب میں گرین سگنل دوں گا اسی, جب تک گاڑی, اور 400-500 بندہ میں نے بٹھا دیا گاڑی کی چھت کے اوپر, اور میں تقریر کر رہا ہوں. تو بھٹو نے جب وہ اپنے سلون سے مجھے دیکھا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا اور لوگ جو وہ یوں کرتا تھا, لوگ ادھر دیکھتا, لوگ یوں کرتا اسی, اور وہ پورا اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو بڑا انٹیلیجنٹ تھا, سمجھ گیا کہ ہی از دی موونگ اسپرٹ اس سارے موب میں. اس نے اپنا بندہ اپنا سیکٹری جو ہے کہ جی بھٹو صاحب آپ کے, وہاں میری اور بھٹو کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے. اسی وی بیکیم فرینڈس تھی. تو یہ میں نے اس کو ویلکم دیا. تو جب وہ پاور میں تھا, کمنگ بیک ٹو اسٹیبلش دیٹ پوائنٹ, وین ہی واز ان پاور آئی ڈنٹ لیٹ ہم اسپیک. یو آر آلویز ود انڈر ڈاگ. میں گرے ہوئے بندوں, جو وہ گر گیا اسی بھٹو کو میں ویلکم کرتا ہوں. آئی واز نیور اے ممبر آف جنرل مشرف کیبنٹ, یا میں اس کا سفیر, یا نہ میں اس کا وزیر, کچھ بھی نہیں تھا. آئی واز پریکٹسنگ. لیکن جو گر گیا, جو چودھری جو تھا وہ گجرات بھاگ گئے, اسی شیدہ ٹلی بھاگ گیا, اپنا مشاہد حسین بھاگ گیا, اپنا جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق, ایوری باڈی رین, جنہوں نے بڑے مزے لوٹے جنرل مشرف تھا, سب بھاگ گئے. تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسی, اور کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو ٹو فرنٹ پہ بڑا پاورفلی اس کو میں نے سپورٹ کیا. ایک کورٹ میں اسی ایز اے لائر, اسی آئی واز ویری اگریسولی اسی آرگونگ ہز کیس اسی. اور جو مجھے جانتے ہیں دی ٹائپ آف اگریسو لائر دیٹ آئی ایم, میں کوئی زیادہ مائی لاڈ نہیں کرتا. آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ لائر تھی. میں نے جو سب اسپیل باؤنڈ ہوئی سی کورٹ تھی. پھر میں باہر آتا تھا, 32 کیمرے لگے ہوتے تھے باہر جب کورٹ کے, ان کے سامنے میں پھر اس کو اس کے بتاتا تھا. تو وہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ ان میٹر آف منٹس پورے پاکستان میں پھیل جاتی تھی. پھر میں نے آرمی کو کہنا شروع کیا اسی کہ آج اس کے ساتھ ہوئی, کل تمہاری باری آ جانی ہے. ان کو میں نے کھڑا کیا اسی, اینڈ دیٹس ہاؤ. پھر آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ اسی. اپنا یہ جو تھا حامد میر کے پروگرام میں, کیپٹل ٹاک میں میرے ساتھ پروگرام کر رہا تھا. تو پتہ نہیں کوئی بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ حامد یو آر اے جرنلسٹ, میڈیا کے آدمی ہو, تو آپ بھی ایک برادری ہو میڈیا. کوئی سی بات کہیں کوئی پکڑ دکڑ ہو جائے, سارا میڈیا کائیں کا کووں تک اکٹھا ہو جاتا ہے. اسی طرح وی آر, ہم کالے کوٹ والے, ہم بھی ایک برادری ہیں, ہمارا بھی کسی لائر پر ہو جاتا ہم بھی اکٹھے ہو جاتے. تو میں نے کہا اس طرح فوج بھی ایک برادری ہے, فوج بھی ایک برادری ہے, اور اس برادری میں جب کوئی شامل ہو جاتا ہے, پنجابی نہیں رہتا, سندھی نہیں رہتا, بلوچی نہیں رہتا, پٹھان, دے آل بیکم کامریڈ ان آرمز, کیونکہ ان کا مرنا جینا سانجھا ہے. میں کہا اب تمہاری طاقت کیا ہے, تمہارے گروہ کی تمہاری طاقت ہے تمہارا کیمرہ اور تمہارا پین. جس کے پیچھے تم پین یا کیمرہ لے کے پیچھے پڑ جاؤ, وہ آگے بھاگ رہا ہوتا, تم پیچھے سے بھاگ رہے ہوتے ہو. میں نے کہا ہماری طاقت کیا ہے, ہماری طاقت ہماری زبان, ہم اسی زبان سے پھانسی بھی لگواتے ہیں اور اسی زبان سے بری بھی کرا دیتے ہیں. دیٹس آپ اسی. اور میں کہا اس برادری کی طاقت کیا ہے, اس کے بعد بندوق ہے, بندوق. کہتے آپ تو بغاوت کو کھڑا کر. میں کہ اس میں بغاوت کیا ہے, از اٹ ناٹ اے فیکٹ ان کے پاس بندوق ہے, از اٹ ناٹ اے فیکٹ تمہارا کیمرہ اور پین ہے, از اٹ ناٹ فیکٹ ہمارے پاس آرگومنٹس کی پاور ہے. میں کہ میں تو فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں, میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ تم پڑ جاؤ. جب یہ کہ وہ اٹ واز اسپریڈ لائک اے وائلڈ فائر ان دی آرمی. اسی وہ جو ان کے جو ہوتے ہیں لنگر
جہاں وہ سپاہی سے لے کے جی او سی بیٹھتے ہیں. اٹ واز اے ٹاک آف دی آرمی سی تھی. تو اس طرح میں نے کھڑا کیا. اس کا پھر آپ نے رزلٹ دیکھا کہ ایک دن وہ آ رہا تھا کوٹ, تو اس کو آرمی نے اٹھایا تو لے گئے اپنا اے ایف آئی سی. اور اے ایف آئی سی میں اگر آپ کا اپنا بائی پاس بھی ہو, دوسرے تیسرے دن وہ آپ کے ایسے باٹم پر پیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں گو ہوم, اپنا یہ تمہارا ڈائٹ چارٹ ہے, 45 منٹ شام کو واک کرنی ہے, گو ہوم. تو میں نے کہا وہ 3 مہینے بعد رہا. اینڈ میں نے کہا میں آئی یوز ٹو گو اینڈ وزٹ ہم ایوری ویک. تو مجھے ایک بریگیڈیئر ریسیو کرتا تھا ان یونیفارم, اینڈ ہی وڈ ٹیک می ٹو ہز روم. اور وہاں انہوں نے سیکورٹی گیٹ لگایا تھا, اس کے ساتھ کو 8 کمانڈوز اسی ایسے ایکشن میں بیٹھے ہوتے تھے. اور جنرل مشرف اندر بیٹھا ہوتا تھا. 3 مہینے رہا. اور وہاں اندر جناب بیررز یونیفارم میں اور سلور کے ڈیکینٹرز, ان میں جسٹ کافی اینڈ چائے وہ سرو ہو رہی ہے تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کس نے یہ سارا کچھ کھڑا کیا؟ احمد رضا قصوری نے. اور پھر سب سے بڑی بات, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا, سارے ملک کے وکیل ایک طرف, احمد رضا قصوری ایک طرف. یہ بھی میرے جبلت ہے بچپن سے. 100 بندے کھڑے ہو نا, میں کبھی ان میں شامل ہو کے 101 نہیں بنا. میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں اور میں اپنی پوزیشن کو منواتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے عجیب سا ایک کانفیڈنس دیا, میں اپنی پوزیشن کو منواتا ہوں. میں 100 کے ساتھ 101 نہیں بنتا. میں اکیلا ایک طرف وکیل, وہ سارے. اینڈ آئی واز ایگریسولی سیئنگ کہ یہ جو تم نعرہ بازی کر رہے ہو, نہ یہاں جمہوریت آنی ہے, نہ یہاں رول آف لا آنا ہے, نہ یہاں عدالتوں نے آزاد ہونا ہے. یہ اسی طرح رہے گا, لیکن پاکستان اکنامکلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا, پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز ہوگا. پاکستان 2007 میں واز گیٹنگ ایئر بورن, اٹ واز گیٹنگ ایئر بورن. اور وہ مشرف جس کو 9/11 کے ٹائم جنرل جو پال تھا اس نے اپنا کہا, ہی واز سیکریٹری آف اسٹیٹ, اس نے کہا کہ آر یو ود اس اور آر یو ود اگینسٹ اس. تو جب مشرف سیانہ آدمی, اس کو امریکن ہسٹری کا پتہ تھا. اس نے کہا نو نو آئی ایم ود یو. اس کو پتہ تھا کہ امریکن آر بائی ٹیمپرامنٹ ٹریگر ہیپی نیشن. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہیروشیما میں کیا کیا, ناگاساکی میں کیا کیا, لاکھوں لوگ مار دیے تھے. انہوں نے بغداد میں کیا کیا, انہوں نے افغانستان میں کیا کیا. تو ہی نیو کہ پاکستان تو افغانستان میں تو بامبنگ کر رہے تھے, پہاڑوں پر کر رہے تھے, دے ہیڈ نتھنگ. ہمارے تو یہاں فیکٹریز, پولز, ڈیمز, واٹ ناٹ, یہاں 5-6 کر دیتے تو ہم تو کیو ایج میں چلے جاتے. تو ہی سیڈ آئی ایم ود یو. اب جب اکنامکلی ایئر بورن ہونا شروع ہوا, جب قومیں اکنامکلی ایئر بورن ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اکنامکلی اسٹیبل ہوتی ہیں, ان میں ایک اعتماد آتا ہے. وہ جو قومی اعتماد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ساورینٹی. نا اس قوم میں اعتماد آنا شروع ہو گیا. اب اسی جنرل مشرف کو جو امریکن کہتے ہیں ڈو اٹ مور, تو وہ بھنڈا کے کہتے ہیں نو مور. میں نے جواب دیا, میں اس سے زیادہ نہیں بندے مار سکتے. اب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یار یہ تو ہماری بلی, ہمیں میں آؤں. کل تک تو کہتا میرے ساتھ ہے, آج کہتا ہے نو مور. تو انہوں نے فیصلہ کری اس کو ریموو کرنے کا. جب ان کو یہاں خبر ملی, یہ اپنا زرداریز اینڈ شریفوں کو, کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, انہوں نے وہاں اپنا واشنگٹن میں گھر لیے, وہاں انہوں نے لابیسٹ رکھے, انہوں نے وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے طواف کرنا شروع کر دیے کہ جناب ہم تو سیاستدان ہیں, ہماری تو گلی گلی میں پولیٹیکل پارٹی ہے, کہ آپ کے کہنے پر جتنے کہیں گے بندے ہی ماریں گے اور ہم کنٹرول بھی کر لیں. یہ تو فوجی ہے, اس کے ساتھ بندہ کوئی نہیں, یہ تو ڈرتا ہے, ہمیں دیں. اینڈ دیٹس ہاؤ دے کیم. اینڈ آئی نیو اٹ واز فارن فنڈڈ موومنٹ. اور لائرز جو کی موومنٹ ہے فارن فنڈ. پر آج کے لائرز کیوں نہیں نکلتے؟ کیا آج پاکستان کچھ اسٹیبل ہو گیا؟ آج کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ آج کیا پاکستان میں رول آف لا ہے؟ آج کیا عدالتیں آزاد ہیں؟ آج کیا اکانومی ہے؟ وہاں تو 60 روپے کا ڈالر تھا, آج 300 سے اوپر چلا گیا. کیوں نہیں نکل رہا؟ بیکاز اٹس ناٹ اے فارن. آج وہ باہر کی طاقتیں پیسہ دینے کو تیار نہیں. اس وقت ان کی انٹرسٹ. عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ دس واز, جو اس کے اگینسٹ ریجیم چینج ہوا, دیٹ واز فارن فنڈ. ہاں وہ کہہ رہا ہے. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ فار ہی از کریکٹ اینڈ ہاؤ فار ہی کین اسٹیبلش دیٹ. بہرحال میں لائرز کی کہہ رہا ہوں.
تو لائرز موومنٹ لیکن نے ویسے اگر ہم کرنٹ لائرز اسٹیٹ آف موومنٹ افیئرز آف پالیٹکس دیکھیں لائرز موومنٹ نے جنرل ضیاء الحق کو ٹاپل ڈاؤن کیا. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آج وہ لائرز کیوں نہیں نکل رہے. لیکن سر اگر دیکھیں اب کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز آف پالیٹکس ان پاکستان اگر دیکھا جائے تو عمران خان از ان جیل اور ونس اگین جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں میجر پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بائی زرداری وہ دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح کا ہائبرڈ سیٹ اپ پہلے تھا اب جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ہے. سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس اور اس طرح کے لوگ لائے گئے اب بھی اس ٹائم پہ. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ وین وڈ دا الیکشنز ہیپن اور نیکسٹ گورنمنٹ کس طرح کی لائی جائے گی یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ملٹری یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے گی؟ اٹس اے گڈ کوشچن. سی میں تو پچھلے کوئی اینی باڈی ہو از فالوئنگ می بیکاز میں آپ کو ٹیلی ویژن پر آتا ہوں. میرا ایک پروگرام ہے جو میرے نام پر ہی ہے. اس پروگرام کا نام ہے تاریخ پاکستان احمد رضا قصوری کے ساتھ, اور وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. وہ بس جو اینکر بس 2-3 منٹ میں مجھے انٹرویوز کرا کے آج کا سبجیکٹ کا وہ چپ ہو جائے, پھر میں کوئی 1 گھنٹہ بات کرتا رہتا ہوں اسی. باقی یہ جو بٹیروں کی طرح لڑتے ہیں 4-5 بندے, نہ کسی کی سمجھ آتی, نہ کوئی ان کی بات میں کوئی وزڈم ہوتا ہے. ایسے اپنی شکلیں منحوس شکلیں دکھانے کے لیے ٹی وی پر آ جاتے ہیں, اور اینکر مین بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہٹ گیا جی پروگرام, ہٹ کیا گیا. یو آر کریٹنگ اے کنفیوژن. میں یہ پروگرام کرتے ہیں 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے میں تو آپ کو دنیا جان کی بات ہو جاتی ہے, اور اس میں نو ڈسٹربنس. مجھے کوئی اینکر مین بھی اس کے بعد جب وینس آئی اسٹارٹ ڈونٹ انٹرفیئر. تو میں ریسرچ پروگرام کرتا ہوں بیکاز آئی فیل کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے ہی نوز نتھنگ اباؤٹ دس کنٹری. ہی از ایبسلیٹلی ٹوٹلی اوبلیویس. اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بینگ دی سینئر موسٹ پالیٹیشین ٹوڈے ان دس کنٹری اینڈ ویری فارملی ایجوکیٹڈ, میں نے وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے. میں ان کو ایجوکیٹ کروں. وہ اٹس اے مور آف اے لیکچر. تو یہ میں پروگرامس کرتا ہوں. اس میں میں جو کمنگ بیک ٹو جو میں کہنا چاہتا ہوں, میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی الیکشن ان دس کنٹری. آئی ڈونٹ سی الیکشنس. یہاں یہ اسی طرح چلے گا. اور اب مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ یا اس کے بعد کوئی چینج ہو جائے. ہوگا وہ انٹرم سارٹ آف سویلین فیس ہوگا, پیچھے آرمی ہوگی, فیس سویلین ہوگا. اینڈ وہ کوئی 2.5-3 سال کا ہوگا. اور 2.5-3 سال میں یہ چند ایک چیزیں, یہ بھی میں پبلکلی کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں, اور آج بھی کہہ رہا ہوں اسی. کیونکہ میں یہاں کچھ لوگ بیچارے سچ بولنے کی کوشش کرتے, لیکن وہ گھما کے کہیں پیچھے سچ چھپاتا ہے. آئی گو فار بولز آئی, ٹھک 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 سچ. تو چیز یہ ہے کہ یہ کوئی 2.5-3 سال کا ٹرم سیٹ اپ ہوگا. فیس اس کا سویلین ہوگا, اور اس میں 3-4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1, بے رحمانہ احتساب. کیونکہ اب یہ پرنسپل سیٹلڈ ہو گیا جس کو سویلین بھی کہہ رہے ہیں, یہ پچھلی گورنمنٹ تھی, آرمی بھی کہہ رہی ہے اسی, کہ اسٹرانگ اکانومی gives a strong security, and Pakistan is a security state. Weak economy gives a weak security. اور اس کی کیس اسٹڈی ہے افغانستان. when Russia, superpower, when they overstayed from 1979 to 89, Russia collapsed under its own economic weight. اپنے ہی اکنامک بوجھ کے نیچے رشیا دب گیا. سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا پورا کا پورا, ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا, وال آف برلن ٹوٹ گئی, ایسٹرن ویسٹرن جرمن جو ہے وہ یونیفائڈ ہو گیا, اور سوویٹ ایشیا بروک فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈس. اس کے مقابلے میں وی آر ویری اسمال اینٹی. سو وہ کیوں گرے کہ اکانومی ان کی ویک ہو گئی. تو یہ ایک ناؤ سیٹل پرنسپل ہے کہ اسٹرانگ اکانومی گیوز اسٹرانگ سیکورٹی, and the strong, weak economy gives a weak security. And Pakistan is a security state. Our next door neighbor is a belligerent neighbor. اس نے ہمارے پر اگریشن کیا 48 میں, کشمیر میں 65 and 71 they were aggressive throughout.
and eventually, see, it was basically East Pakistan was our own internal problem, and they took advantage and they, see, bifurcated Pakistan into two halves. So we need money, see, for strong security. And Indians have become stronger in terms of جی economy وہ than us. اکانومی ٹھیک ہے لیکن انڈیا اب آپ پر آپ کا یہ جو اٹامک پروگرام ہے یہ ڈیٹرنس ہے، اور آپ کا جو ٹیکٹیکل جو جو Weapons ہیں. جو ہے ویپن آپ نے بنایا نیوکلر، جو کہ 50-60 میل پر جا کے جو آپ کا پینزر موو آ رہا ہوتا ہے اینمی کا Short range ٹینک سیٹ ہے missiles. شارٹ ٹرن، تو آپ ان پر ڈاز ماریں، اسی آپ 50-60 ٹینکس چاہے جتنے مرضی اکانومی ہوں ان کو اڑا کے رکھ دیں اسی 2-4 شاٹس میں، تو وہیں سے اٹیک میں ڈینٹ پڑ جائے گا. سو دے نو اٹ، اسی آر نیوکلر بام از ناٹ سی ڈیکوریشن پیس جس کو ہم نے اسی کانس کے اوپر سجا کے رکھا ہوا ہے. اٹس اے ڈیٹرنس، اسی اینڈ اٹس اے سیکورٹی، اٹس اے گارنٹر آف دی سیکورٹی ان دس ریجن، کیونکہ ہم نے نہیں استعمال کرنا. وی آر ناٹ سی ہاسٹائل کنٹری، وی آر پیسفل نیشن. آلویز تینوں جنگوں میں انڈیا واز اگریسر. ناؤ دیٹ اگریسر نوز کہ دے ہیو سی آلسو equipped with nuclear bomb اور ان کو ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ تباہ تو ہم برباد ہو جائیں گے لیکن برباد تم بھی ہو جاؤ گے. ہم برباد ہوں گے تو 55-56 اور ملک ہیں تو اسلام زندہ رہے گا. تم برباد ہو گے تو انڈیا جو ہے ہندوازم ول بی وائپڈ آؤٹ فرام دس پلانٹ سٹی. سو دے نو اٹ سٹی کہ یہ اینڈ وی ہیو دی کیپیسٹی. اسی ان کا جو ہے لڑنے والا وہ مر جائے تو مردود ہے، ہمارے والا مر جائے تو اس کو شہید ہے، اس کی موٹیویشن ہے. اٹس ناٹ اے گن وچ میٹر، اٹس اے مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹر. سو ہماری گن کے پیچھے جو بندہ ہے اس کا ہے اسی جہاد فی سبیل اللہ، اسی اور شہادت اس کا منصب ہے. تو وہ جس موٹیویشن سے لڑتا ہے وہ ہندو نہیں لڑتا. سو دیئرفور ہم نے نہیں لڑنا، لیکن اب لڑنا انہوں نے بھی نہیں. سو اٹ ہیز ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ ناؤ اٹ از آپ نے دیکھا ہے کہ 71 کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑی. It's a quite peaceful border right now. ہاں. اٹس اے ویری پیسفل بارڈر اینڈ اٹ ول ریمین پیسفل. تو چیز یہ ہے جی کہ یہ اس کا جو آئٹم نمبر 1 ہوگا اس گورنمنٹ کا وہ ہے اپنا بے رحمانہ احتساب. یہ جو پاکستان از سرٹنلی ناٹ اے پور کنٹری، پاکستان از اے ویری ویری وائبل کنٹری. اور پاکستان کے اسٹرانگ پوائنٹس کوئی پالیٹیشینس نے آپ کو بتایا نہیں. میں آج آپ کو اسٹرانگ پوائنٹس بتا دوں پاکستان کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں. وی ہیو گاٹ 35 گلیشیئرس، اسی میکسیمم گلیشیئرس ان دی ورلڈ آر ود اس. اور وہ اللہ تعالیٰ کی پانی کی ٹینکیاں ہیں. جیسے آپ گھر کے اوپر ٹینکی لگا دیں سارے گھر میں پانی آ جاتا ہے، اس طرح ان ٹینکیوں سے جو پگھل کے آ رہی ہے اس سے پنجاب اور سندھ کے جو کھیت کھلیانے ہیں وہ سیراب ہو رہے ہیں. اسی وی آر اے 6th largest army in the world, most disciplined, highly trained and professional. We are a nuclear power. We are probably 6th or 7th nuclear power in the world. See, we are bridge between Central Asia, Middle East and South Asia, and this is the most strategic region of the world, and we are located there. See, then we have got a very intelligent bureaucracy. I travel all over the world. Our bureaucracy is as smart and as intelligent as any bureaucracy in the world. آپ کا جو لیبر ہے اس نے انڈسٹریل جو ویٹ ہے اپنا مڈل ایسٹ کا اور انڈیا انگلینڈ کا جو انڈسٹریل ویٹ ہے یورپ کا وہ اپنے کندھوں میں اٹھایا ہوا ہے، بیکاز دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ cheapest available labor in the world. You see, you have got the richest mineral environment in the world. You see, the entire Balochistan and northern Pakistan Pakistan is full of minerals.
we have got oil, we have got a gas, we have got a coal, we have got a iron, we have got a gold, we have got a silver, we have got a copper, we have got a lithium, we have got uranium. You think of a mineral, it is there. See, تو اب یہ ہماری ریسورسز ہیں. سو یہ میں نے اس لیے آپ سے ذکر کیا ٹو شو دیٹ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری. پاکستان کو غریب بنائے ان بدماش اور ڈاکو اور گھٹیا سیاستدانوں نے. انہوں نے دو ہاتھوں سے لوٹا. وہ جو یہاں ایڈیں آئیں، باہر سے پیسے آئے جو کہ آپ کے اور میرے لیے آئے کہ یہاں سڑکیں بنیں گی، کارخانے لگیں گے، اسی ڈیمز بنیں گے، وہ ان بدبخت سیاستدانوں کی جیب میں پیسے گئے اور وہاں سے لینڈ کر کے دے سینٹ دم ابراڈ اسی منی لانڈرنگ کی. اگر یہاں پیسے رکھتے لوٹ مار کے تو یہاں ریسائیکل کرتے تو یہاں فیکٹری لگتی، لوگوں کو جاب ملتے، کرائم تو پھر بھی ہوتا اسی، لیکن آف اے لیسر ڈگری. لیکن دس از اے ویری سیریس کرائم کہ آپ نے پاکستان کا پیسہ باہر بھیج دیا. باہر بھیجنا پیسہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پہلوان کے جسم میں سے 6 بوتلیں خون کی نکال لیں، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پہلوان جو ہے وہ مر جائے گا، اور جس ریاست سے اس کا پیسے نکال کے باہر لے جائیں وہ ریاست وہ جو ہے بینک کرپٹ ہو جائے گی، جو کہ ہو گئی اسی. آج دیکھیں کہ 3 ارب کیا ہے جی اسی چھوٹے چھوٹے لوگ بزنس مینوں کے پاس آگے پاکستان میں اسی میرے خیال 30-35 بلین ڈالر تو میرے خیال یہ کیا نام ہے ملک کیا ہے ملک ریاض کے پاس ہوں گے. اس ملک میں بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن پیسہ نکلانے کے لیے آپ کو اس کو نیبو کی طرح نچوڑنا پڑے گا. عمران خان نے ان کو پکڑا، لیکن اندر ان کے اسی کلر ٹیلی ویژن جا رہے ہیں، ان کو جناب 30 لنچ باکسز جا رہے ہیں میریٹ سے، ان کے لیے کموڈ لگ رہے ہیں، ان کے لیے ایئر کنڈیشنرز لگ رہے ہیں، ان کی وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے وہاں بیان جو بن رہے ہیں وہ 32 ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں. ان کے لیے تو جیل اپنا 3 اسٹار ہوٹل بنا ہوا تھا، سرینا بن گیا، سرینا بنا ہوا تھا. ان کو آپ اگر لٹاتے زمین پر، اسی نیچے کمبل ہوتا جوؤں والا، اور ایک جوؤں والا کمبل ان کے اوپر ہوتا، اور صبح جب ناشتہ لے کے آتے بالٹی میں دال، تو وہ تو جگ ہوتا ٹین کا، اسے ان کے پیالے میں ڈالتے تو 2 روٹیاں ایسے پھینکتے جیسے کتے کو پھینکتے ہیں. یہ تیسرے دن ان کی چیخیں نکل جاتی، تیسرے دن یہ چیخیں مارتے، اور ان کی چیخیں جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے دفتر میں سنتا. وہ بجاتا کیا ہو گیا، تو کہتے ہماری چیک بک منگواؤ. اسی پتہ لگ جاتا ان کو بھائی یہ چیک بک کا سا مسئلہ ہے، چیک بک منگواؤ. چیک بک کے اندر جاتی ملینز آف ڈالر کو سائن کرتے اپنے چیک. ہم اس کنٹری میں جہاں ان کے پیسے ہیں اپنے امبیسڈر کو بھیجتے، 5-6 دن کے بعد جواب آ جاتا کہ اتنے ملین ڈالر جو ہیں پاکستان کے خزانے میں آ گئے. پھر ہم پکڑ لیتے اور پھر ان کو کہتے میاں صاحب یا چودھری صاحب یا ملک صاحب، تو آپ نے اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالا، وی نو یور ایسٹس. پھر ان کو تھوڑا سا اسکرو کرتے. اگر ان ساروں میں سے اباؤٹ 400 پیپل، 400 بندوں کو آپ پکڑ لیتے اسی، جس میں پالیٹیشین، بیوروکریٹ، آپ کا ملک میں جو جوائنٹ سیکرٹری باب ہے جس کے بعد ٹھیکے ہیں، ٹھیکے دینے کے، وہ بھی اربپتی ہے اسی، اور بزنس مین جس نے ٹیکس ہی نہیں دیا، اینڈ few generals also, you see, retired general, to give an impression of a across the border, across the table, you see, across the table. ان سے میں 100% نہیں کہتا، 40% if you were to recover the money جو کہ آپ کا میرا پیسہ ہے ریکور کر رہے ہیں، اس ملک میں ایک ایفلنس آ جائے گی. آپ اسی IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک کے قرضے بھی لوٹا دیں گے، اور وہ آپ کے پروجیکٹ جو کہ رکے ہوئے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ جاری و ساری ہو جائیں گے. سو یو ول بی اکنامکلی اسٹیبل اسٹیٹ، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایک کمیشن بنے گا اسی کانسٹیٹیوشن کمیشن. دے ول ورک آن دی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اسی، بیکاز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیز بن اٹرلی فیلڈ. اور میں نے آپ کو بھی شاید میں بھیج دوں گا، میں نے ایک قائد اعظم کا ہینڈ ریٹن نوٹ دیکھا ہے 10 جون 1947 کا، جس میں قائد اعظم نے کہا ہے
کہ اس ملک کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں سوٹ کرتی, اس کو پریزیڈینشیل اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ صرف ایک جگہ چل رہی ہے, وہ ہے انگلستان. اور وہاں انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس لیے بنائی ہوئی ہے بیکاز دے لو دیئر مونرکی. اس مونرکی کو بچانے کے لیے کہ مونرکی سیو رہتی ہے, پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے. مونرکی سیو رہتی ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. مونرکی اپنی جگہ قائم دائم ہے. کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ. تو وہاں تو یہی ہے, کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ. دی انسٹیٹیوشن آف مونرکی کنٹینیوز. تو انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے یہ پارلیمنٹری, باقی یہ نہیں یہاں چل سکتا. یہاں ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں بیسیکلی تو ان کا جاب ہے لیجسلیشن پالیسی میکنگ, لیکن وہ اس کے لیے نہیں آتے, وہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. 30-35 کروڑ روپیہ ایم این اے بننے کے لیے ہے آج کل بجٹ. اور سیاست ان لوگوں نے, ان دونوں خاندانوں شریف اینڈ زرداری والا نے کر دی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. جیسے ایک شکاری باجرہ پھینکتا ہے, چڑیاں طوطے آ جاتے ہیں اور وہ نیٹ میں پکڑ لیتا ہے, اسی طرح یہ جو ایل گاٹن منی اس کا باجرہ پھینکتے ہیں, اس کا پھینکتے ہیں. اور یہاں ایک لیتھل کمبینیشن ہے, 75% ووٹرز کا لیتھل کمبینیشن ہے. اور وہ لیتھل کمبینیشن کیا ہے کہ پاورٹی, غربت اور جہالت بھی ہے اور غربت بھی ہے. ان کو ایک بوری میں آپ دے دیں کوئی چینی, کوئی اپنا دالیں, کوئی چائے کی پتی, کوئی آٹا واٹا دے دیں, آپ 50 ووٹ لے لیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے دس سسٹم, اور ان کی جو پاور کیا ہے ان کی ایم این ایس کی, میکنگ آف دی گورنمنٹ اینڈ بریکنگ آف دی گورنمنٹ. کلیئر کٹ کسی کو میجورٹی آتی نہیں, ہینگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے ٹانکا لگانا ہوتا ہے, 2 ادھر پکڑے 5 ادھر پکڑے, وہ جو جس کو پکڑے ہوتے ہیں وہ آپ آگے سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک آدھی منسٹری اور صاحب پیسے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو ہارس ٹریڈنگ کہ فیکٹری دو, یہ کرو وہ کرو. اور اسی طرح توڑنے میں آپ ناراض ہو گئے, آپ کو نئی چیزیں ملیں تو آپ 7-8 بندے چلے گئے ایک بیوقوف کو پگڑی چگڑی اچکم بنا کے کہ جی اسی چلے ہیں, جی میاں صاحب بڑا تڑا ساتھ دیتا ہے, تساں ساڈی ایک نہیں سنی, اسی چلے ہیں. وہ کہ ٹھہر کی گل ہے, چودھری اللہ دے تینوں تو بناؤ نا وزیر, جس کو پگڑی بنا کے لائے ہوتے ہیں, اور سانوں انیاں فیکٹریاں لگا کے دو اتنے دیتے. سو their real power and from where they make money is making of the government and the breaking of. In the presidential form of government, making of the government and breaking of the government, Parliament has got no role. President is directly elected by the people of that country, اور وہ پورے ملک کے بہاف پر الیکٹ ہو کے آتا ہے. وہ کسی صوبے سے الیکٹ نہیں ہوتا, پورا ملک اس کو الیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی کیبنٹ میں ممبرز جو ہیں, دے نیڈ ناٹ بی ممبر آف دی پارلیمنٹ. ہی کین پک اپ any professor. For instance, Dr. Henry Kissinger was not a politician, he was not a senator, he was not a congressman, he was a professor at Harvard. But when he picked up, he turned out to be one of the most brilliant politicians because he was formally educated man. تو جب آپ کی پڑھے لکھے لوگ آئیں گے آپ کی کیبنٹ میں تو لیول آف گورنمنٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور پھر آپ کے جو صوبے ہیں دے آر انویلڈی. یہ it's very difficult to dispense justice to a common man. وہ جو ڈیرہ غازی خان سے بندہ چلتا ہے, لاہور آتا ہے, تو پتہ لگتا ہے یہ وہ سیکشن آف ڈپٹی سیکرٹری ہے, وہ آج چھٹی پر ہے یا وہ بیمار ہو چلا گیا ہے, تو وہ واپس جاتا ہے ڈی جی خان. سو دے آر ویری ویری انویلڈی, دے آر ناٹ گیٹنگ جسٹس ایٹ دیئر ڈور. پھر یہ صوبے جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت پر. یہ تینوں نعرے جو ہیں وی براٹ اٹ, ہمارے جو لیفٹسٹ تھے لائک میاں افتخار الدین, فیض احمد فیض, حمید اختر, ملک عبداللہ, عبداللہ ملک ورا, یہ اپنا پاکستان ٹائم, امروز, مشرق, لیل و نہار, یہ اس کے ایڈیٹر بار تھے. یہ لے کے آئے رشیا سے. رشیا نے یہ نعرے کیوں دیے؟ کیونکہ 1917 کا جو ریولوشن تھا, بولشوک ریولوشن, اس میں جو پنچ تھا جس نے کہ زار کو ڈسلاج کیا, دیٹ واز فرام دی مسلم ریپبلکس آف سینٹرل ایشیا. اس کی لیڈرشپ تھی وہ وائٹ رشیا تھی, اسٹالن اینڈ لینن. تو جب وہ ریولیوشن کامیاب ہو گیا 1917 کا, تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق شیئر نہیں دیا. وین ریولیوشن سیٹل ڈاؤن دے ڈیمانڈیڈ کہ
کہ بھائی یہ ریولیوشن تو ہمارے لہو سے ہے, ہمیں دو. تو ان کو انہوں نے وہ نہیں دیا جو ان کا حق بنتا تھا. ایسے شو بوائز انہوں نے رکھ لیے جن کو ایک آدھا آفس دے چھوڑتے تھے دنیا کو دکھانے, باقی انہوں نے. اب انہوں نے پھر کیا کیا ان کو بریک اپ کرنے کے, کہ ان کا جو فوکل پوائنٹ ہے جہاں دے ور پاورفل, دیٹ واز اسلام. ان کے فوکل پوائنٹ اسلام سے ان کو بکھارنے کے لیے انہوں کا لسانی قومیت, ثقافتی قومیت, جغرافی, کہ تم ازبک ہو, تم قازق ہو, تم منگول ہو, ان کو فوکل پوائنٹ سے بریک اپ کر دیا. جہاں ان نعروں نے سوویت رشیا کو اسٹرینتھ دی, جب یہ نعرے ہمارے یہاں آئے اور ہمارے میڈیا نے ان کو اچھالا, لیفٹ سو کال لیفٹسٹ نے, تو جب یہ نعرے ایسٹ پاکستان میں گئے تو بنگالیوں نے کہا کہ ہماری تو زبان ہی علیحدہ ہے, ہمارا تو کلچر ہی علیحدہ ہے, ہماری تو جغرافی علیحدہ ہے, ہم تو. سو انہی بنیادوں پر بنگلہ دیش بنا. اور بھی ریزن تھے بٹ ون آف دی مین ریزن بنگلہ دیش بنا. اور انہی نعروں پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, انہی نعروں پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, اور انہی نعروں پر پچھلے 75 سال سے پختونستان کی بات ہو رہی ہے. آج کل ذرا ٹیکٹیکلی وہ خاموش ہیں پٹھان, لیکن 75 سال سے کر رہے ہیں پختونستان. دین ویئر از پاکستان؟ سو اس میں 14 صوبے میرے حساب سے بنتے ہیں. 3 بلوچستان میں, کوئٹہ, کلات اینڈ سبی. 3 سندھ میں, کراچی, حیدرآباد اینڈ سکھا. 5 پنجاب میں, بہاولپور, ملتان, لاہور, سرگودا اینڈ راولپنڈی. اور 3 صوبہ سرحد میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان, پشاور اینڈ ہزارہ. یہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیں, ان کی 50 55 ممبران کی چھوٹی اسمبلیاں اینڈ لیفٹنٹ گورنر, اینڈ ریسٹ آف دی پاور شوڈ بی ان دی سینٹر. پاکستان کین ناٹ افورڈ دس, یہ جو ہے اپنا فیڈرلزم جس میں کہ صوبوں کو پاور دی جائے. آپ نے دیکھا کہ آن کوورڈ فیڈرل گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو اور تھا, سندھ گورنمنٹ کا اور تھا, اور آپس میں لڑ رہے تھے. اسی جو بیماری میں اکٹھے نہیں ہیں وہ لوٹ مار میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ سو دیئرفور یہ صوبے بریک اپ کر دیں. اور چوتھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, نیچرلی جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے 3 سال کے بعد, آپ نے الیکشن میں تو جانا ہے ایونچولی سی, بیکاز بیسیکلی سے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو اگر آپ نے کوئی پارٹی شارٹی نہیں بنائی تو پھر یہ لچے لفنگے آ جائیں گے, پیسے شیسے لے کے باہر سے آ جائیں گے سی, اور دے ول سویپ, پیسے ان کے پاس ہیں. تو ایک پارٹی بنائی جائے گی, نام تو صبح مسلم لیگ ہی ہوگا, اس کے نام کے ساتھ پتہ نہیں کاف لگتا ہے, جیم لگتا ہے, دال لگتا ہے کوئی, بٹ اٹ ول بی بیسکلی اے مسلم لیگ, کیونکہ مسلم لیگ از اے مدر پارٹی آف پاکستان. اس میں ایک نئی پارٹی کھڑی کی جائے گی اسی, کیونکہ جو پریزنٹ لوگ ہیں پولیٹیشین, یہ سارے کے سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں, اور یہ اب بڑے درخت بن چکے ہوئے ہیں. اور جنگلات میں, جس کو جنگلات کا پتہ ہے, جب جنگلات میں درخت بڑے ہو جائیں پھر ان کی کٹائی کا ٹائم آ جاتا ہے. اب ان کی کٹائی کا ٹائم آ گیا ہے ان سیاستدانوں کی, اور جب کٹائی ہو جائے اس کے بعد پھر نئے درخت لگانے ہیں. نئے درخت مین کہ نئی پارٹی اسی. تو نئی پارٹی میں پک اپ ہوں گے لوگ بٹوین 30 to 45 کے درمیان سی, اور فارملی ایجوکیٹڈ. اب بڑے لوگ جو ہیں, کوئی آکسفورڈ میں پڑھا ہے, کوئی کیمبرج سے, کوئی ہارورڈ سے, کوئی برکلے سے, کوئی کارنیل سے, اور یہ انہی جاگیرداروں کے بیٹے ہیں. ان کا اپنے باپ دادا سے بالکل دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. ان کو آپ اسی گروم کریں, اور یہ جو پارٹی بنے گی اور یہ جو نئی سیاست کو آپ اسی انٹروڈیوس کریں گے, دیٹ ول کیری پاکستان فار نیکسٹ 20 ایئرس. چلیں جی, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ہوپ فلی ہماری آڈینس جو ہے وہ اس سے بہت کچھ گین کرے گی. ونس اگین اٹ واز آنر ٹو ہیو یو آن. مائی پلیئر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.